بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اب یہ ہے کہ کاکیوں کی زندگی تھوڑی سی جابس کے ساتھ ٹف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اس میں ایک شامل ہو جاتی ہے دعا، ٹھیک ہے، اور اس دعا کے ساتھ ورکنگ پلیس پہ ایک عام کچھ لوگوں نے جاب سے پہلے دعا کی ہوگی، کچھ نے جاب کے بعد دعا کی ہوگی. تو ورکنگ انوائرمنٹ میں بینگ اے فیمیل آپ کو دعا نے کیسے اسٹرینتھن آؤٹ کیا، آپ کو دعا کیسے لے کے چلی، اپنی دعا کے ساتھ آپ نے اپنی جاب میں کیا ڈفرینس فیل کیا، اور بینگ اے فیمیل دعا نے آپ کو کہاں کتنی مضبوطی عطا کی؟ اچھا، یہ آپ کا کویشچن جو ہے نا، ایک تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتی ہوں کہ میں نے جتنا کچھ بھی لرن کیا ہے نا اپنے ورک پلیس پہ، وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ مطلب وہ میری ساری ہی دعا ہوتی رہی ہے وہاں پہ. اور اس میں نے اپنے، کیونکہ میں ٹیچنگ فیلڈ میں تھی، تو اس میں سم ٹائمز انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو مطلب اپنی فیلڈ میں ہوں، تو یہاں کیسے مجھے باتیں سمجھ آئیں گی یا یہاں کیسے. لیکن وہاں پہ بھی دعا مطلب ایک عجیب سی ایک سنکرونائزیشن ہو جاتی ہے آپ کی. اور وہ اس میں چاہے میری پرسنل دعا تھی وہ بھی میری ہوتی رہی، اور وہ میرے اسٹوڈنٹس، میں کلاس 2 کو پڑھاتی تھی، میرے بچوں کے تھرو مجھے جواب ملتے تھے جہاں میں پھنسی ہوتی تھی. مطلب ایسے بے شمار انسیڈنٹس ہیں میرے پاس جو میں نے جب ایکسپیرینس کیے تو بھی میں بہت زیادہ انجوائے کیا ان چیزوں کو، اور بتانے کا بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نا شروع ہی ہو جاتی ہوں کہ یہ لرن کیا وہ لرن کیا. انیشلی جب میں نے جاب سٹارٹ کی تھی نا، میرا یہ ایم تھا کہ سیلری آئے گی، اور ایک میرا یہ تھا کہ میرا سوشل سرکل ہوگا تو میں آگے دعائیں کرا سکوں گی. اصل میں تو یہ تھا کہ جب میں دعا سر کے پاس آئی تھی نا، تو پتہ نہیں یہ کیوں تھا اس طرح سے کہ میں نے یہ سوچا کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا نا، میں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا جو میں آلریڈی کر رہی تھی، اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ بس اب تو لائف ختم، اب تو سر ہیں اور میں ہوں، اور مطلب پتہ نہیں کیا ہونا ہے اب آگے. ایک عجیب نان پریکٹیکل سی سوچ آپ اس کو کہیں گے یا کیا. تو سر نے مجھے یہ کہا کہ تم نے جاب کیوں چھوڑی ہے. تو میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی کہ کیا مطلب جاب کرتے رہنا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے نا. تو انہوں نے کہا کہ جاب ڈھونڈو. تو میری حالانکہ میڈیا ریلیٹڈ فیلڈ تھی، تو پھر مجھے ہوا کہ یار سر نے کہہ دیا اب تو جاب ڈھونڈنی ہے. تو میری ایک فرینڈ تھیں، وہ جوہر ٹاؤن رہتی تھیں، وہ ان دنوں جاب ڈھونڈ رہی تھیں. تو میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے گھر کے پاس کوئی ہو، بس یہ تھا کہ سر نے کہہ دیا ہے. ان کے ساتھ ہی نکلی ہوئی تھی جوہر، حالانکہ میں سمنا آباد رہتی ہوں، جوہر ٹاؤن میں ہی وہ ٹاؤن شپ میں ہی اپلائی کیا، وہیں سے ہی کال آ گئی وہیں پہ. اب اس میں ایک اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شروع میں نا میں نے یہ شرط رکھی کہ نا میں نے کسی ایسی جگہ پہ جاب کرنی ہے جہاں پہ مجھے سیٹرڈے آف ملے. تو میرے جو پہلا جہاں پہ میں نے اپلائی کیا تھا وہ آرمی کا اسکول تھا، وہاں پہ سیٹرڈے آن تھا. تو پہلے تو میں نے تننا شروع کر دیا نا اللہ تعالیٰ کو کہ بس میرے ساتھ تو ہونا ہی ایسے ہوتا ہے، اور میں تو سوچ لیا تھا، تو اب تو یہ فیسلٹی مجھے ملنی ہی نہیں تھی، تو اب تو میں دعا پہ ہی نہیں جا سکتی. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ یہ رول وہاں پہ پہلے نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ہر منتھ کا جو لاسٹ سیٹرڈے ہوگا نا وہ آف ہوگا. تو ایک تو مجھے اس چیز کی خوشی ہو گئی کہ واؤ یہ کیا ہوا ہے. اور اس کے فوراً بعد ہی 15 ڈیز کے بعد میری LGS میں ہو گئی جاب، وہاں پہ سیٹرڈے سنڈے آف تھا. تو ایک تو مجھے وہ سمجھ آئی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو مان لیتے ہیں، اور بلائنڈلی ماننا ہوتا ہے، وہ آپ کسی مطلب جب تک میں سوچوں میں رہی نا، ایسے ہو جائے اور ویسے ہو جائے، ایسے کر لوں، چلاکیوں میں یا سوچوں میں یا کیلکولیٹ کر کے پلان کر کے میری جاب ہی نہیں ہوتی تھی. اور جیسے ہی میں نے کہا نا کہ اچھا بھائی اب بس جہاں بھی مل جائے، جو بھی جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویسے، اپنی کوئی چوائس نہیں رکھی. تو بالکل مجھے ایسا لگا جیسے فیسیلیٹیٹ نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ آپ کو، اس طرح سے ہو گیا. اور اس کے بعد وہ جاب بھی ایسی سہانی تھی کہ میری بچوں سے ساری زندگی سے نہیں بنتی، مجھے بچے پسند ہی نہیں تھے. پہلا جو سال میرا گزرا وہاں پہ، اس میں مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے ہی لیٹر لکھا کہ آپ بہت اچھی ہیں لیکن نا آپ ہم سے لڑا نہ کریں. تو 1 سال کے بعد مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ میں بچوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہوں، مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ میں پتہ نہیں کیسے ان کے ساتھ بیہیو کرتی ہوں جو اس نے یہ بات کہی ہے. تو اور اس کے بعد یہی کہ اتنے بڑے بلنڈرز. تو ایک تو اس چیز کے اندر یہ لرننگ ہے کہ بابا جی نے جہاں، کیونکہ ہم میں سے بہت ساری کاکیاں ایسے کرتی ہیں کہ تھوڑی سی پالیٹکس ہوئی، تھوڑی سی اپوزیشن آئی تو وہیں کہہ دیتی ہیں جی کہ ہم نے چھوڑ دینی ہے، ہم نے تو یہ جاب رکھنی نہیں، اور میرے تو دل میں آتا جا رہا ہے کہ ریزائن کر دو.
حالانکہ میں نے سر سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ کبھی بھی ریزائن نہیں کرتے. تو یہ چیز میں نے ایکسپیرینس کی کہ میرے سے ایسے ایسے بلنڈرز ہوئے کہ میری پرنسپل نے مجھے ایک دن بٹھا کے کہا کہ ہم مطلب LGS کی ہسٹری میں اس طرح کے کبھی کسی نے بلنڈرز نہیں کیے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے اور میں نوٹس دینا ہی بچوں کو بھول گئی. اور پھر انہوں نے مطلب جیسے 2 hours کے بعد میٹنگ تھی, انہوں نے 11 بجے سب پیرنٹس کو فون کیا, پورے اسکول کے پیرنٹس کو فون کیا کہ اتنے بجے آ جائیں, ان سے گالیاں کھائیں اور پتہ نہیں وہ کیسے میٹنگ ہوئی. لیکن انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو اور مطلب کیا تم جاب کرنا چاہتی ہو, تم سیریس ہو؟ تو اور میرا ان کو جواب بھی یہ تھا کہ میں کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے بھول جاتا ہے, میں کیا کروں. انہوں نے 2 منٹ میں ہی شکل دیکھی, پھر نے کہا چل ٹھیک ہے جاؤ. تو ایک تو میں نے 8 years میں نے جاب کی اور اس میں نے یہ سیکھا کہ اگر بابا جی نے آپ کو کسی جگہ پہ بٹھایا ہے نا تو آپ چاہے مطلب کہ آپ پتہ نہیں کیا کچھ نہ کر جاؤ, کوئی آپ کو نہیں ہلا سکتا اس جگہ سے. لیکن ہاں یہ ہے کہ پھر آپ بھی اس بات کو یاد رکھو کہ آپ بابا جی کی کاکی ہیں اور آپ نے کہیں سٹینڈ کرنا ہے, اور کم از کم آپ پازیٹیوٹی کے اوپر تو کھڑے ہوں. میرے بعد بہت سی ایسی لڑکیاں آئیں جو بہت کوالیفائڈ تھیں, بہت ایکسپیرینس تھیں, لیکن ان کا دھیان صرف اس چیز میں تھا کہ فلاں کوآرڈینیٹر جو ہے وہ شکایتیں لگاتی ہیں, فلاں ٹیچر جو ہے وہ بیک بائٹنگ کرتی ہے, فلاں سے بچ کے رہنا, فلاں سے بچ کے رہنا. اور وہ ودن 2 months 3 months اسی پالیٹکس کا شکار ہو جاتی تھیں, اور وہی بندے جن کو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہوتا انہی کی وجہ سے وہ نکل جاتی تھیں. تو یہ بھی میرے لیے بڑا حیران کن ہوتا تھا کہ یار یہ کیا. اور 8 سالوں میں مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ کون شکایتیں لگاتا ہے کون, کیونکہ میرا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا, مجھے اس سے لینا دینا ہی کچھ نہیں تھا, اور میرا کام وہاں پہ پورا ہو رہا تھا, میں دعائیں وہاں پہ کروا پا رہی تھی جو کہ میرا مین پرپس تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ عجیب قسم کی میری لرننگ وہاں پہ اتری. جیسے فار انسٹنس اگر میں اپنے دل میں ہی نا, ایک دن ایسا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے نا فل ٹائم ناراض, اور میں دل میں ہی کہتی جا رہی ہوں کہ بس آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی نا میری بات, اور میں تو ایسے کہا تھا اور آپ نے ایسے کر دیا. پتہ نہیں وہ کیا بات تھی جس کے اوپر جیسے وہ سوئی نہیں پھنس جاتی. ڈیوو پہ میں جاتی ہوتی تھی تب تو نا میں دل میں نا, اور وہ آنسو آئی جا رہے ہیں اور روئی جا رہی ہوں کہ بس آپ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور میں کلاس میں گئی اور میں راؤنڈ لے رہی تھی, ساتھ ساتھ بچوں کو کہہ رہی تھی کہ اچھا یہ ریٹن ورک ہے یہ کریں. تو میری اسٹوڈنٹ نے نا ڈیٹ اینڈ ڈے نہیں لکھی, ٹاپک نیم نہیں لکھا, اور اس نے کوشچن آنسرز لکھنا اسٹارٹ کر دیے. تو اپنی فلو میں نا میں اس کے پاس گئی, میں نے کہا بیٹے آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے نہیں لکھی, اور کوشچن مارکس ڈال دیے. اس نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا. اس کو اصل میں سمجھ نہیں آئی میری بات نا. اس نے کہا کہ آپ نے ریڈ مارک کیوں لگایا میری کاپی میں, میری ماما مجھے ڈانٹیں گی, آپ نے میرے ساتھ غلط کر دی ہے. اور میں اتنی زیادہ امبیرس ہوئی اس کے رونے سے, میں نے کہا چلو سوری میں اس کو بلینکو کر دیتی ہوں, آپ ٹھیک ہے. میں لکھنے والی تھی ڈیٹ اینڈ ڈے, بالکل مجھے ایک دم سے لگا کہ جیسے میں لڑ رہی تھی نا کہ یہ کام تو ایسے تھا اور آپ کو میری سمجھ نہیں آئی اور یہ اور وہ. تو ایک دم سے میرا وہ مجھے اس چیز کا جواب ملا, اور میں نے نا کہا کہ یار میں نے اللہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا جیسے اس بچی نے کیا ہوا تھا. کہ مجھے سمجھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک کی ہے, اسی طرح اس بچی کو سمجھ نہیں آ رہی, میں نے تو ٹھیک کوشچن مارکس لگائے ہیں. لیکن خیر مجھے ہنسی آئی, میں نے وہ بلینکو کر دیا اور نا مطلب شرمندہ ہو گئی, میری دعا ہو گئی. اس کے بعد نا میرے میں نا پیشنس کا مجھے بہت مسئلہ تھا کہ مطلب کہ بچے شرارت کر رہے ہیں, کلاس مینیج کرنی ہوتی تھی. تو میں نے نا بچے کا کان کھینچ دیا یا پنش اس طرح سے, فزیکل ویسے نہیں کرتے تھے لیکن غصے میں کر دیا نا. تو مجھے نا اپنے اینڈ پہ بیٹھے یہ خیال آیا کہ میں نے اس کو کیوں مارا ہے, میرے میں پیشنس اپنی وجہ سے مارا ہے کہ میرے میں پیشنس نہیں ہے, یا اس کی بہتری کے لیے مارا ہے. تو مجھے یہ جواب ملا کہ اس کو تو میں نے اس لیے اپنے لیے مارا ہے, اس میں اس کا تو اس نے کیا گین کرنا تھا میری مار سے. تو اس پہ بھی میری دعا ہوئی. پھر ایک دن ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ ادروائز بندہ کیجولی لے رہا ہوتا ہے اپنی جاب کو بھی کہ یار موڈ نہیں ہے تو چلو تھوڑا غلط ہی پڑھا, مطلب کہ نہ اتنا انرجی سے پڑھایا, نہیں سمجھ آ رہی تو چلو گلے سے اتارا. لیکن ایسے ہی مجھے ایک دن اسکول جاتے جاتے خیال آیا کہ چلو سیلری تو مل رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کیا مطلب کہ کون ٹیچرز ہیں, سرکاری دو عالم ٹیچر ہیں, اللہ ٹیچر مہنگا لمحہ مجھے کہاں پھنسا دیا. یہ خیال مجھے ضرور دینا تھا آپ نے, اتنی مشکل بات. تو وہاں سے بھی پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح سے نہیں لے کے چل سکتے, آپ نے تو بہت رسپانسبلٹی سے لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر آن دی ادر ہینڈ وہ تو ایک میری دعا تھی نا جو ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی تھی. آن دی ادر ہینڈ پھر جب کلیگز ہوتی ہیں وہ ایک سر بات کرتے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اسی میں ہی قربانی ہوتی ہے, اسی میں احسان ہوتا ہے, مطلب پوری کی پوری عبادت اسی میں ہی ہوتی ہے. وہ چیز میں نے دیکھی
کہ تیرا میرا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کام ہے, یہ میری جے ڈیز ہیں, تو اس سے ہٹ کے میں کیوں کام کروں, یہ تو وہ اگلی شفٹ کا وہ بندہ آ گیا تھا تو وہ کر لیتا, یا اس طرح ہمارے اسکول میں بھی ایسے ہی کہ اس کی ڈیوٹی میں کیوں دوں, یا اس نے یہ کام غلط کیا تھا تو اسی سے ہی ٹھیک کروائیں, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے سم ٹائمز اپنے کریکٹر کے ساتھ بتانا ہوتا ہے. وہ والی دعا وہ بھی مجھے ویسے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے, وہ دعا کہ آپ جیسے شیئرنگ کا بالکل بھی نہیں تھا. اور تو میں کیا کرتی تھی کہ میری اصل میں یہ خواہش تھی کہ سارے جو ہیں وہ مل جل کے فرینڈز والا ماحول ہو, پالیٹکس نہ ہو, کیونکہ میں نے ان لوگوں سے بہت زیادہ سنا ہوا تھا کہ پالیٹکس بہت ہوتی ہے. اور میرے سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ آفس میں جا کے شکایت لگا دیتے تھے. اگر کسی کا آپ نے کام ڈیوٹی دے دی ہے بریک میں, تو نیکسٹ ڈے اگر وہ ایبسینٹ ہے, نیکسٹ ڈے آپ خود جا کے کہو گے کہ دیکھیں میں نے اس کی کل ڈیوٹی دی تھی, اب اس کو کہیں وہ میری ڈیوٹی ریپلیس کرے اپنا. تو میں نے نہ کیا کرنا کہ اگر میں گھر سے کچھ لے کے آئی ہوئی ہوں کھانے والی چیز یا کینٹین سے لی ہے, تو میں نہ رکھ دیتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یہ میرا لنچ ہے, اگر آپ لوگوں نے کھانا ہوگا تو کھا لیں. اور 8 سال جب میں نے چھوڑا ہے تو تب تک سب کی یہ نیچر ہو گئی ہوئی تھی کہ میری پرمیشن کے بغیر ہی میرا لنچ غائب ہوتا تھا. ان کو پتہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیز پڑی ہوئی ہے تو یہ تو سندس کی ہوگی, اور وہ اٹھا کے کوئی اور کھا چکا ہوتا تھا. سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا تھا اور مجھے بعد میں پتہ لگتا تھا یا میسج آ جاتا تھا, وہ یار ہم نے تمہارا کھا لیا ہے, کچھ اور منگا لینا. یا یہ ہے کہ چائے سب سپریٹ ہوتا تھا, ٹی بیگز اپنے چھپا کے رکھتی تھیں ایک دوسرے سے. وہ یہ کہ اینڈ پہ ایسا ہو گیا تھا کہ سب مل جل کے کرنے لگ گئے تھے, یا اتنی زیادہ فرینڈشپ ہو گئی تھی, ساتھ شاپنگس پہ جانا شروع کر دیا. یا ایک چیز میں نے میرے سے کیونکہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے یہ میرے ایکسپیرینس کا حصہ نہیں تھی یہ چیز کہ اگر آپ کی غلطی ہو جائے تو آپ پاگل ہی ہو جاتے ہیں. مجھے ساری کہتی تھیں کہ یار تم امیج کانشیس نہیں ہو, مطلب تمہیں ڈانٹ پڑتی ہے, تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تم ہنس رہی ہوتی ہو. تو مجھے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے, اللہ کو پتہ ہے نا میں کیسی ہوں, تو میں نے ان کے آگے کیا پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. تو میں نے کبھی بھی نہیں جا کے بتایا کہ میری کلاس نے یہ ایکٹیویٹی آج کی ہے, ہم نے جیسے وہ شو آف آپ کرتے ہیں, وہ بھی میں نے ایک دفعہ اسٹاف روم میں بیٹھ کے بات کر دی کہ ہم سب ہی قندیل بلوچ ہیں, ہم سب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ اور ہم پاپولر ہوں. تو ہم بینگ ٹیچرز ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, اسٹاف روم میں جا رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ وہاں اس طرح کی دعا زیادہ کارآمد ہوتی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن یہ سارا کچھ ہوتا آٹو پہ ہی ہے. اس میں پھر ہاں اپنی عقل سے میں یہ کام کرتی تھی کہ اگر کوئی نیو کلیگ آئی ہے تو وہ جو حسن اخلاق والی بات ہے, کیونکہ وہ میرے اندر تو کم ہی ہے, تو سب سے پہلے نا میں نے اس کو کہنا کہ اچھا چلیں میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں, یہ وہ, اور اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینی, اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر دینا, اچھا بتائیں کیا ہے, آپ مجھے بتا دیں میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں, کاپی چیکنگ ہے یہ وہ, گائیڈ کر دینا. وہ فرسٹ ڈے کا جو میرا امپریشن ہوتا تھا اس سے پھر یہ ہو جاتا تھا فائدہ کہ گریجولی وہ بندہ میرے سے دعا کر لیتا تھا. اس طرح سے میں دعا کے چکر میں لوگوں کو پٹاتی ہوتی تھی, نیو کمرس کو, نیو کلیگس کو اپنی. اور پھر اس میں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آٹو کے اوپر لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے دعا. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ چلاکیوں میں یا سوچوں سمجھوں میں نہ جائیں تو ہوتا ہے کہ میں نے سر بتاتے ہوتے ہیں کہ کیڑیوں کو بسکٹ ڈال دیا کریں. تو ایک دفعہ نا سر نے مجھ سے اچانک پوچھ لیا کہ کیڑیوں کو, میں کوئی دعا کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ میں نے اس بندے کو ایسے کہا, تو سر نے کہا کہ کیڑیوں کو بسکٹ ڈالنے کا کیوں کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں اس لیے. تو سر نے اسمائل کیا اور منہ آگے کر لیا, میں یہاں بیٹھی. تو نا میں تھوڑی سی امبیرس بھی ہوئی کہ یار میں نے سوچا ہی نہیں اور میں ایسے ہی بتاتی جا رہی ہوں, واقعی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. تو میں نے اپنی کینٹین سے صرف اس چیز کے لیے کہ پتہ نہیں کیا اس کا جواب ہے, میں نے اپنی کینٹین سے 10 روپے کا بسکٹ خریدنا اور میں نے وہ کیڑیوں کو ڈالنا شروع کر دیا. اب مجھے تو اپنا مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ سر نے میرے سے سوال کیے ہے تو اس کا کیا جواب ہے, یا اس ایکسپیرینس سے کیا ہوتا ہے, میں لوگوں کو کہتی ہوں. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے میرے سے پھر دعائیں کیں جو کہ شاید پہلے نہیں کر رہے ہوں گے یا مجھے چیک کر رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھا کہ تم ایسے کر رہی ہوتی ہو نا. میں کہا دل میں نے کہا کہ واو یار مطلب کہ میں اس کے بعد خیر میں نے وہ کرنا چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس کا تو نتیجہ آ گیا ہے نا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تو میں نے اس طرح کے پھر 7-8 سال گزارے کہ ٹو مچ فرینڈشپ. اور بلکہ یہ ہے کہ وہ اب بھی ریسنٹلی ایسا ہوا کہ میری کوآرڈینیٹر تھیں, ان سے کوئی بلنڈر ہو گیا, تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, صبح تو یہ پرنسپل تک بات پہنچ جائے گی. جو کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب وہ فائنل, کیونکہ وہاں سب کو دعا کرا چکی ہوئی تھی, سب کی دوستی ہیں آپس میں, اور وہ بالکل فرینڈس کی طرح رو بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے جانے کے اوپر, اتنی زیادہ کلوز بانڈنگ ہو گئی ہوئی ہے. تو ان کو نا میں نے کہا کہ اچھا آپ نا 3 دفعہ اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پئیں,
تو نہیں اب ریلیکس ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہو گئی ہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب عقل میں نہیں جانا, صبح یہ مسئلہ حل ہوگا. تو انہوں نے کہا میں نے میم کو صبح بتانا ہوگا کہ وہ رپورٹ کارڈ ساری غلط ہو گئی ہیں. میں نے کہا وہ میم کو بتانے سے پہلے بھی آپ نے یہ اللہ پانی والی دعا کرنی ہے. انہوں نے وہ دعا کی, کچھ بھی نہیں ہوا, مطلب سارا کام اسموتھلی ہو گیا. تو میں نے ان کو میسج کیا کہ مطلب کیا بنانا, تو انہوں نے کہا یار ڈانٹ ہی نہیں پڑی. وہ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, اور وہ کام بھی ہو گیا اسی دن کے اندر. تو میں نے کہا اب آپ کو پتہ لگا میں نے 8 سال کیسے گزارے ہیں, جو آپ لوگ کہتے تھے کہ تم میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی, تم مطلب ہنس رہی ہوتی ہے, وہ یہ تھا ریزن نا کہ وہ دعا میرے ساتھ تھی. وہ ان کو پھر فائنلی ٹیکا ایک لگ گیا. انہوں نے خیر اپنے گھر میں ایک دفعہ دعا بھی رکھی تھی, تو ان کو ہوا کہ واہ یار واقعی یہ تو پھر ایسے ہی ہے. تو اب جہاں جس جگہ پہ میں آئی ہوں اس کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی بریفنگ بہت زیادہ تھی, وہ بھی 7-8 سال کی بریفنگ تھی, کیونکہ میری فرینڈ اس ادارے میں تھی کہ جی پالیٹکس بہت زیادہ ہے, پالیٹکس بہت زیادہ ہے. اب میں ایک اس طرح کے ادارے سے آئی ہوئی تھی جہاں پہ دعا ہی دعا تھی, پازیٹیوٹی اتنی زیادہ تھی. تو میں نے یہ نوٹس کی بات اپنے بارے میں کہ وہ جو ایک پرائر نالج ہوتا ہے نا آپ کے پاس کہ یہاں پہ لوگ ایسے کرتے ہیں اور ویسے کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو کئی دفعہ خراب کرتا ہے. آپ نے پازیٹیوٹی لو کے فوکس پہ ہی رہنا ہے, آپ نے اپنے فوکس سے نہیں ہٹنا ہوتا. چاہے آپ کو لوگ بونگا کہیں, چاہے آپ کو کہیں کہ آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. ہاں وہ میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ میری کلیگ سے نا غلطی ہوئی, کیونکہ میرے سے تو ہوتی رہتی تھی, میں تو امیون تھی اس چیز کو. تو جب اصل میں مجھے لگتا ہے پالیٹکس شروع ہی تب ہوتی ہے جب غلطیاں ہونے لگ جاتی ہیں, تو آپ بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا اور اس نے ایسے کر دیا تھا تو ہوا. تو نا میری کلیگز نا آپس میں نا لڑنا شروع ہو گئیں کہ اس نے میں اس کا رزلٹ بنا رہی تھی نا, میں اس کی ہیلپ کر رہی تھی نا, تو اس وجہ. تو 5-10 منٹ میں سنتی رہی کہ ان کو کیا ہوا ہے. تو میں نے نا اس کے بعد انہیں کہہ دیا کہ اچھا چلیں اس نے بھی اگر ایسے کروا دیا ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہو گیا, لیکن آپ کو ہوا کیا ہے, مطلب غلطی ہوئی ہے, میم نے کہا ہے اس کو ٹھیک کر لیں, آپ ٹھیک کیوں نہیں کر رہی, آپ لڑی جا رہی ہیں آپس میں. تو انہوں نے نا غصے میں کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری غلطی نکلی ہے, میم کے آگے میرا کیا امپریشن گیا ہے. میں کو کچھ بھی نہیں امپریشن گیا, میں تو دن میں 10 دفعہ ایسی غلطیاں نکلتی ہیں, نہیں تمہاری بات اور ہے یہ وہ. تو پھر مجھے سمجھ ہے کہ یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ شکست نہیں برداشت کر سکتے یا آپ کی بےزتی بہت ہو جاتی ہے, یہ والا بھی مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ سے پھر آپ دوسروں کے اوپر کیچڑ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو بہت پرفیکٹ تھا یا میں تو بالکل صحیح جا رہا تھا, جو اس کی میں نے ہیلپ کی ہے نا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. وہ شیطان آپ کو پھر کرتا ہے کہ اتنا اتفاق ہو گیا, چلو میں ان کو بتاؤں آپس میں ہیلپ نہیں کرنی ہوتی ایک دوسرے کی. وہ ایک میں نے سیکھا کہ یار غلطی ہو جاتی ہوتی ہے, اتنا نہیں سر پہ سوار کرنا, شکر اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہوا ہے. تو میں نے ابھی پچھلے دنوں کیا کرنا شروع کر دیا کہ میں نے نا پتہ نہیں نیچرلی میں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے ہر بندے سے ڈیل کرنا ہے, اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے, اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے. اب کل نا میں 2-3 بندوں سے ایسے ڈیل کیا, اور جب میں گھر گئی نا تو میں کو یار میں بڑی تھکی ہوئی, عجیب قسم کی اسٹریس میں ہوں. تو پھر نا مجھے خود سے ہی ریئلائز ہوا کہ کچھ لوگوں کی آپس میں ٹسل بازی ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے, مطلب پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کی میرے سے بھی ہو. اور پھر میں نے ریکال کیا کہ وہ بندی میرے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہے, یا دوسری بندی جس کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہے, آپس میں وہ کیا کر رہی ہیں اس سے میرا کیا لینا دینا ہے. اور میرا فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے ٹاسک دی ہے میں وہ کمپلیٹ کروں, رادر دین میں اس نالج کی بیس پہ اس کے ساتھ بھی ڈیل کر رہی ہوں, اس کے ساتھ بھی چلاکیاں کر رہی ہوں, اس کے ساتھ بھی چلاکیاں کر رہی ہوں. میں مطلب چھوٹا بن کے آپ کیوں نہیں رہ سکتے, مطلب آپ نے ضروری ہے کہ آپ نے اس پوسٹ کے ساتھ ہی کھیلنا ہے کہ وہ اس پوسٹ پہ ہے تو میں بھی اس پوسٹ کے میرے یہ پروٹوکالز ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا میڈم ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہاں یہ کام ایسے. اس میں بھی پھر لوگوں نے اتنی کمپلیکیٹڈ کی ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو پھر ہمارا بیڈ امپریشن جائے گا نا, کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے میم آپ صحیح ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ آپ غلط ہیں. مطلب کہ لوگوں نے کمپلیکیٹڈ کی, وہی والی بات کہ امیج کانشیس ہم اتنے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں ہم نے ہیڈز کے سامنے کیوں امیج بنانی ہوتی ہے, حالانکہ جو آپ کی امیج ہوتی ہے وہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کی اتنی ہیلپ ہوتی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اس جاب میں ساتھ رکھتے ہیں تو. اور دوسرا یہ کہ ابھی تو یہ میں نے لرن کیا کہ اگر پالیٹکس کسی جگہ پہ ہے بھی تو وہ آپ کا لینا دینا نہیں ہے, آپ بچے بن کے ہی رہو اور آپ بس اپنا کام آرام سے نکالو, بجائے اس کے جتنا زیادہ آپ اوور تھنک کرتے ہو نا ان چیزوں کو کہ وہ والی بندی تو ایسے کرتی ہے, وہ والی بندی اچھا اس کو ایسے. فلاز ہر ایک میں ہوتے ہیں, ہیومن ایررز ہر ایک میں ہوتے ہیں, ان کو آپ بحیثیت انسان دیکھو نا, ہمارے گھر میں بھی تو ہوتے ہیں, ہم لوگوں میں بھی تو ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی ہم سے بھی, لوگ میرے سے تو بہت ہوتے ہیں.
تو اس وجہ سے بجائے اس کے جو ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یار اس کو ڈیل کرنا ہے, بس اپنے کام سے کام رکھیں, نہ ایکسٹرا ٹٹ بٹس میں جائیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے اور میں یہاں پہ یہ کر جاؤں, یہ والا چکر نہیں ہوتا. بس دعا مطلب اٹ از مطلب واقعی یہ عجیب قسم کی ہیلپ ہے یہ, جس کو آپ ایکسپلین ایسے نہیں کر سکتے. جب آپ پریکٹیکل, جیسے میں نا ایک ایسا ٹائم تھا کہ میں بہت زیادہ مجھے خیال آتا تھا کہ اللہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا, میرا اللہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا. سر سے سنا ہوا تھا فکرہ. تو میری ایک کلیگ تھی, اس نے مجھے نہیں پتا, مجھے آج تک نہیں پتا کہ اس نے پرنسپل کو جا کے کیا کہا. بس اس نے مجھے کہا کہ سندرس یہ ڈاکیومنٹس ہیں, میں بزی ہوں تو تم میم کو دے آؤ. میں نے وہ ڈاکیومنٹس اس سے پکڑے اور میں نے میم کو دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد میم نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام تم نے کیا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا. ان کا کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے کیا ہے. تم نے کہا کہ وہ خود کیوں نہیں دینے آئی, تم کیوں آئی ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بزی ہوں تو اس نے مجھے بھیج دیا. تو انہوں نے اسمائل کیا اور انہوں نے کہا جاؤ. مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی. میں باہر نکلی تو وہ بندی پیل اور مطلب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مطلب وہ مجھے روک کے پوچھ لے کہ اندر کیا ہوا ہے یہ وہ نا. مجھے اس کا بھی نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیوں اتنا آڈ بیہیو کر رہی ہے. بعد میں مجھے کسی اور ٹیچر نے بتایا کہ پاگل, اس نے جا کے یہ کہہ دیا تھا کہ سندس نے یہ ڈاکیومنٹس ٹائپ کیے ہیں تو اس لیے اس نے تمہارے ہاتھ بھیجے تھے, وہ غلطی اسی کی تھی, لیکن اس نے تم پہ نام, تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کی. تو ایک دفعہ تو اس کو میں دعا کرائی ہوئی تھی. ایک دفعہ تو یہی والی بات مجھے ریکال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرتے اگر آپ کا یہ گمان ہے اللہ کے بارے میں. تو دوسرا مجھے وہی والا دعا والا ایک سوال آیا کہ اس بندی کو دعا کرائی ہوئی ہے, اس سے بات کروں یا مطلب جانے دوں نا. میں کہا چلو دفاع کرو, گولی مارو. پھر ایک بہت انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے. میری ایک کلیگ تھی, ہمارے آپس کا کوئی مذاق تھا. ہماری نا برانچز ساتھ ساتھ ہیں, گرلز برانچ, بوائز برانچ, جونیئر برانچ. وہ گرلز برانچ میں گئی اور اس نے نا کوئی عجیب سی بات جو ہم لوگ آپس میں ایز اے مذاق کر رہے تھے, اس نے وہ بات میرے بارے میں وہاں جا کے کر دی. اور ان میں سے جو کرتی ہیں پھر لوگ, اس نے مجھے میسج کر دیا کہ ہمیں تو تمہارے بارے میں یہ پتہ لگا ہے. تو مجھے نا تھوڑا سا غصہ آیا, تو میں نے نا ٹونٹ کر دیا اس بندی کو. اس بندی نے نا اونچی جیسے بچے نہیں روتے, وہ تھی بھی ذرا موٹو سی کیوٹ سی, اس نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں تو تمہاری اس بات سے بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی ہوں, اور میں نے تو اس سینس میں بتایا ہی نہیں تھا وہاں پہ جیسے انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے نا, تو میں بہت ہرٹ ہو گئی ہوں, میں بہت ہرٹ ہو گئی ہوں یہ وہ نا. اب میں کہا یار یہ کیا میرے گلے ہی پڑ گئی ہے, اس کو کیسے سیدھا کروں نا. خیر اس کو وہ سب نے منایا منویا چپ کروایا. میں جیسے ہی گھر گئی نا, سر کا میسج آیا کہ وہ بھی آؤٹ آف دی بلو آیا. سر نے کہا کہ کبھی بھی بدلہ نہیں لیتے ہوتے, اس سے آپ کی انرجی خراب ہو جاتی ہے. تو پہلے تو میں اس بات پہ خوش ہو گئی کہ واؤ سر کا اچانک میسج آ گیا. لیکن جب میں نے 2-3 دفعہ میسج پڑھا نا, میں کہا بدلہ نہیں لیتے ہوتے. تو میں کہا میں تو بدلہ لیا ہی نہیں, میں نے کس سے بدلہ لیا. پھر مجھے ریکال ہوا کہ وہاں جو تم نے ٹانٹ مار کے تم آئی ہو اس بندی کو, تو اصل میں تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو آپ بھی اسی لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ اب میں اس کو بھی بتاتی ہوں نا ذرا. تو پھر میں نے کو وہ شخص یہ واقعی میں نا ریونج فل ہو گئی تھی. اور واقعی جب آپ وہ بندے کے ساتھ آڈے بازی میں آ جاتے ہیں تو آپ پھر دعا کی فریکوینسی پہ نہیں رہتے, پھر وہ اس کا جو اشارہ ہے وہ پھر آپ کو افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے. تو چاہے آپ جتنے مرضی ڈسٹربڈ ہوں, جو بھی ہوں, بار بار وہی انکنڈیشنلٹی پہ آنا ہوتا ہے, پازیٹیوٹی پہ آنا ہوتا ہے, اور بونگا بن کے رہنا ہوتا ہے. یہ سیکھا میں نے. سر جناب کتنا عرصہ ہو گیا صدف کو جاب کرتے؟ ڈاکٹر صاحب میرا تو مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے, تقریباً 10 سال. میں نے نا MBA میں کر رہی تھی تبھی میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا. ملٹی نیشنل کمپنی تھی. اچھا اس سے پہلے یہ تھا کہ میری کنوکشن کہہ لیں یا ایک شوخہ پن کہہ لیں کہ میں بھی نا میرے سمیسٹر صبح کے ہوتے تھے, تو میں نے نا خود ہی سے ایوننگ کلاسز کروائیں. میں نے کہا صبح کے وقت تو میں نے جاب پہ جایا کرنا ہے, تو شام کے وقت میں نے جو ہے وہ میں نے جایا کرنا ہے کلاسز لینے. تو میری تو ہو گئی جاب, جہاں میرے ابو جاب کرتے تھے وہیں پہ. اس کے بعد ابو گئے تو پھر میں پرچی بچہ تھی, تو میرا انٹرویو بھی نہیں ہوا, بس ایسے ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں, اور پھر مجھے رکھا گیا. تو وہ خیر بہت بڑی کمپنی تھی, ملٹی نیشنل کمپنی ہے آئل کی. تو خیر میرا کام سٹارٹ ہوا تو مجھے کام کرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا. اور ان 10 سالوں میں میرا سب سے بڑا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کام کسی نے سکھایا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو
اچھا خیر میں اس کو بعد میں بتاتی ہوں. پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا کام تو میرے سے, جیسے سندس بتا رہی ہے, میرے سے بہت غلطیاں ہوتی تھیں. میرے سے اتنی غلطیاں ہوتی تھیں کہ جو ہمارے وینڈر ہوتے تھے نا وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جو لڑکی بیٹھتی ہے نا وہاں پہ وہ یا تو ہیش لیتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی نارمل بندی نہیں ہے, کیونکہ اتنی غلطیاں نارمل بندہ نہیں کر سکتا. اور واقعی ایسی بات ہی تھی کہ اتنی غلطیاں ہوتی تھیں, کام ہی کرنا نہیں آتا ہوتا تھا. خیر مطلب یعنی کہ یہ ساری دعا تھی کہ دعا کی وجہ سے ہی میری لائف میں چینج آیا. اور دعا میں نے پہلے کی ہوئی تھی لیکن وہ ہر بار آپ کو وہ عطا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. واقعی وہاں یہاں پہ آپ کی کیپیبلٹیز نہیں دیکھی جاتی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو نوازتا رہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرا وی پی جو ہے وہ مجھے مذاق, مطلب یعنی کہ اصل میں تو مذاق نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے مذاق میں کہا کہ ویسے تو آپ جو ہیں نا مفت کا کھانے کا تو صدف پھر اپنا ہی مزہ ہے نا. میں نے کہا سر بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے, کھاتی تو میں مفت کا ہی ہوں لیکن میں کیا کروں نا, مجھے ایک ہی بات آتی ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی وہ نعت آپ نے سنی ہوگی کہ لگیاں نے موجاں لگائی رکھی سونیاں, تو وہ بہت شرمندہ ہوا نا. اس نے کہا ہاں سرکار نہیں ہمیں رکھا. میں نے کہا آپ سنگ نے سرکار سے پوچھ لیں کہ مجھے انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے میری نوکری لگائی ہوئی ہے. تو پھر نہ وہ شرمندہ ہو گیا, کہتے نہیں. لیکن یہ ہے کہ بیچ میں سی ای او کے ساتھ میں نے کام کیا. اچھا اب وہ یہ تھا میری اوقات ہی نہیں تھی, میں اتنے بلنڈرز کرتی تھی کہ مجھے وہاں پہ بٹھانا ایک ایسا کام تھا کہ سب کی سانس سکے رہتے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ اب بھی کوئی غلطی کرے گی. اوپر سے میری انگلش بھی ماشاء اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی بھی ویسے ماشاء اللہ ہی تھی لیکن میری تو بہت ہی بری تھی, ٹھیک ہے نا, اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہوتی تھی مجھے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کام ہو جاتا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کام خود کرواتا ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ, چاہے وہ آپ کا دعا ہے, چاہے وہ آپ کا پروفیشنلزم ہے, کچھ بھی ہے. لیکن نا جو پروفیشنلزم ہم نے سمجھا ہوا ہے, یہاں تک کہ ایک ایسا کام تھا جو کہ مجھے آتا تھا جب میں سی ای او کے ساتھ کام کیا تھا, کیونکہ وہ آل ان آل آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے, اس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. تو جب میں نے ہینڈ اوور کیا نا, تو جس طرح میں نے اس کو ہینڈ اوور کیا تو اس بندی نے کہا کہ مجھے زندگی میں نا کسی نے اس طرح کا ہینڈ اوور نہیں کیا. یہاں تک کہ میں نے ہر چیز کا ایک پروسیجر بنایا, سٹیپس بنائے, ٹھیک ہے نا. سٹیپس بنا کے میں نے یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس وقت میں اس بندے کو کال کرنی ہے فالو اپ کے لیے اور یہ بندہ کام کرے گا. اب یہ ایک میں نے ٹائپ آف مینول بنا کے اس کو دیا تو وہ پاگل ہو گئی. اس نے کہا کہ یار تم کتنا اچھا تم نے ہینڈ اوور کیا. تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا یار نا تو تم نے ایسے ہی ہینڈ اوور کرنا ہے, ہمیشہ نالج جو ہے نا وہ پورا ٹرانسفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی سرکار کی سنت ہے. تو میں نا اس دن اپنے وی پی جو ایچ آر تھا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ میری شکایتیں لگتی رہتی ہیں. ایک تو مجھے دیر تک میں جاگتی رہتی ہوں, تو صبح اٹھنا میرے لیے دنیا جہان کا مشکل ترین کام ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کوئی 15 الارم لگائے ہوئے ہیں. اب تو الارم سے بھی میری آنکھ نہیں کھلتی. مسئلہ یہ ہے کہ الارم کی بھی عادت ہو گئی ہے, وہ بجتا رہتا ہے, میں نیند میں ہی بند کرتی رہتی ہوں. تو وہ بھی شکایت لگ گئی کہ صدف لیٹ آتی ہے. تو میرے وی پی میری شکایت لگی, تو انہوں نے کہا کہ اگر اب آپ نے کیا تو ہم آپ کو وارننگ لیٹر ایشو کر دیں گے, یہ کر دیں گے جو بھی تھا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میری آپ ایک بات بتائیں مجھے. میں نے کہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, جتنی بھی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی مل کر کام کرنا چاہیے, جو ہے نا آپ کی کراس فنکشنالٹی ہونی چاہیے, دوسرا فنکشن کا بندہ آپ کو سکھائے, آپ اس کا کام کریں. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ سرکار کی سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہتا ہے. تو میں نے کہا آپ جو اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ اس طرح کیا کریں, آپ آگے لوگوں کو اس طریقے سے ڈیل کیا کریں. اگر آپ 100 لوگوں سے بات کریں گے نا تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا ان میں سے 1 یا 2 اگر وہ اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو لائف میں چینج آ جائے گا. میں نے کہا جو آپ بلاتے رہتے ہیں لوگوں کو, میں نے کہا آپ خود بات کیا کریں. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے لوگ مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا آپ کا یہ حال ہے کہ اللہ اور سرکار کی بات کرتے ہوئے آپ کو اتنی حیا آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو شرم آ رہی ہے کہ میں نے اللہ اور سرکار کا نام لے لینا ہے تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں صدف میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر جو کر رہا ہے نا اس کو کرنے دیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میری تو یہ بھی شکایت لگ جاتی ہے کہ ہر وقت یہ فون پہ لگی رہتی ہے, اس نے کوئی بزنس شروع کیا ہوا ہے تو یہ کہیں اور سے بھی پیسے لیتی ہے. تو ہمیں تو آفس والے بھی نہیں چھوڑتے نا. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دعا کرا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہ ابھی پالیٹکس کی بات کر رہی تھی, تو ہمارے آفس میں صرف پالیٹکس ہوتی ہے, کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو ہم صرف پالیٹکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں غلط کو غلط لگتا ہی نہیں ہے. ہمیں یہ عادت بنی ہے, ہماری نیچر بن گئی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ حق ہے, اور یہ فضول کا ہم نے جو ازمپشن بنا لی ہے نا کہ یہ میرا حق ہے, اور ہم اسی بات پہ لڑی جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. میں نے ساتھ والے بندے کو اس لیے نہیں سکھانا کیونکہ وہ میری سیٹ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے یہ خوف ہے, کیونکہ میرا فوکس اللہ نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو سکھا دیا تو یہ تو میرے گوڈے گٹوں میں بیٹھ جائے گا یا مجھے فارغ کرا دے گا. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف وہ کر رہا ہے, کئی دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے, سامنے والے سانپ بن جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ جو سر ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم تارک قرآن بن گئے ہیں. میں نے ایک دفعہ کسی کو دعا کرا رہی تھی آفس میں, تو میں نے اس کو جب میں نے اس کو انکنڈیشنل لو اور یہ ساری کچھ باتیں کریں, اس نے کہا صدف یہ ساری بکش باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کتابوں میں اچھی لگتی ہیں, اور یہ آپ جو بات کر رہی ہیں ایسا کوئی بھی نہیں, ایسا انسان کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو اتنا بے غرض ہو. تو مجھے نا اس وقت بڑا حیرانگی ہوئی, میں نے کہا یار یہ کیسی اس نے بات کی ہے. تو مجھے بعد میں احساس ہوا اس بیچارے کو کبھی زندگی میں ایسا بندہ ملا نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو ہر بندہ جو زندگی میں ملا وہ ایسا ہی ملا جس سے غرض تھی, ٹھیک ہے نا. یا پھر جس طرح بھی یہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ میرے سے تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ غلطی کر اور مجھے مزے کی بات یہ ہے کہ چھپانی بھی نہیں آتی. وہ میں نے جا کے بتا بھی دیتی ہوں کہ میرے سے اب غلطی ہوگی, اب مجھے بتائیں کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ مجھے ایٹ لیسٹ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کام نہیں آتا. تو کام آئے تو بندہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرے نا, تو آپ کو کام ہی اس طریقے سے نہیں آتا کیونکہ آپ کو کسی نے سکھایا ہی نہیں اس طریقے سے. تو نا مجھے پھر یہ فیل ہوا کہ واقعی ہمارے ارد گرد یہ دعا اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ واقعی ہی جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے. کریکٹر جو سر کی ایک بات کرتے ہیں, کریکٹر بلڈنگ, اور یہ کریکٹر بلڈنگ جیسے ایک وقت آیا, مطلب یعنی کہ پالیٹکس اتنی زیادہ ہوتی ہے, آپ بے شک انوالو ہوں یا نہ ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کی کتے والی ہوتی ہی رہتی ہے. مطلب یعنی کہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ باتیں کر دی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا آپ تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بندہ کہتا ہے یار یہ بھی میں ہوں, اچھا یہ بھی میں ہوں, یہ بھی میں نے کر دی ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات کا. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ جب نا پتہ نہیں میں اس سے پہلے کیا بات کر رہی تھی, بات ہی بھول گئی مجھے. اس سے پہلے کیا بات کر رہی تھی؟ غلطیاں بہت ہوتی ہیں تو میں بتا دیتی ہوں جا کے. تو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ جب کریکٹر بلڈنگ والی جو بات ہے, جو سر بات کرتے ہوتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں ایک وقت آیا کہ میں مطلب نا آپ کی لائف میں میرے خیال سے, میری لائف میں تو خیر مطلب میں زیادہ تر فوراً سے نہیں پھٹتی نا, مطلب میں ایک ہی دفعہ پھٹتی ہوں, فوراً نہیں پھٹتی. وہ کئی دفعہ مہینے ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ہی دفعہ میں نے سر کے ساتھ ڈسکس کروں تو کہ سر ہو گیا, اب بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ شاید آپ کی وہ لمٹ کراس ان دا سینس کہ آپ کا ظرف شاید کم پڑ رہا ہوتا ہے, کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں پہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. تو سر نے مجھے نا ایک بڑی اچھی بات کہی, میں نے اپنی طرف سے نا بڑا پروفیشنلزم کا نا وہ کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں, میرا گریڈ بھی نہیں بڑھاتے, میری جو سیلری بھی نہیں بڑھاتے, اور جو بڑھائی ہے وہ بھی ایسے کیسے میرے پہ احسان ہی کر دیا نا بہت بڑا کمپنی کا. تو نا سر نے مجھے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یو سی پی سے جب تم پاس آؤٹ ہوئی تھی تو کتنے لوگ تھے جو ملٹا نیشنل کمپنی میں آئے؟ میں نے کہا جی ہارڈلی کوئی 2 یا 3 ہوں گے, اس میں سے ایک میں ہوں. کہا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنا 100% دیتی ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں دیتی, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ چپ کر کے نا نوکری کا ٹھیک ہے نا, آپ بھی اپنا 100% نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کیوں توقع رکھ رہے ہیں کہ آگے سے آپ کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا ہو. باقی یہ ہے کہ سر نے مجھے دوبارہ وہ والی بات یاد کرائی کہ دوسرے کی نفرت کو آپ اس طرح چوس لو کہ آپ کا واقعی ہی جو ہے دوسرا بندہ پازیٹیو ہو جائے آپ کی پازیٹیوٹی سے. تو میں نا ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی, تو مطلب مجھے نہیں پتا تھا, میں ویسے بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ ہی فرینڈلی ہوں. مسئلہ کی بات یہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنی فرینڈلی ہوں کہ ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے کہ یار اتنی فرینڈلی ہے. تو نا وہ کیا کروں, تو مجھے نا ایک دفعہ فون کال آئی ایک بندے کی نا, ہمارا ایریا مینیجر تھا, اس سے میں بات کر رہی تھی. تو اس سے میں بات کرتے اس سے بات کی, کسی اور سے بات کر رہی تھی. تو ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار ویسے آپ کا اخلاق نا بہت اچھا ہے, تو نا آپ بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں. تو میں نے کہا, پھر میں نے نا سوچنا شروع کیا کہ میں نے کیا ہے. تو صرف یہ تھا کہ پیار سے بات کی تھی, ٹھیک ہے نا, یا رسپیکٹ سے بات کی تھی, یا آپ کے اندر وہ چیز وہ نہیں ہوتی ہے, آپ اس کو نگیٹیوٹی, یا میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو دل سے کریں, ورنہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا بن کے بولیں, نہ بات کریں زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ اور سرکار کی خاطر دوسرے بندے سے پیار سے بات کریں اور ججمنٹل نہ ہو. جیسے ابھی سندر سے ایک بات کر رہی تھی, جب ایک نیا بندہ آتا ہے, تو میری بھی آرگنائزیشن میں جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے نا, تو میں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی نے اس کو منہ نہیں لگانا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ملٹا نیشنل کمپنی میں ہر کوئی بندہ جو ہے نا اس کا ایک اپنا وہ اسٹیٹس ہوتا ہے کہ میں تو ایک چیز ہوں, کیونکہ میں تو کوئی چیز ہوں نہیں, تو میں مل لیتی ہوں. لیکن مسئلے کی مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس سے بات کر لی یا دعا کرا لی اور سارا کچھ, اس کے بعد اس کو
اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا دوستیاں بھی کراتی ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے نا ایک اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ یار فلانا بندہ جو ہے نا اس کا تو کوئی دوست نہیں ہے, تو بس پھر میرے دل میں ہوتا ہے کہ یار اس کی دوستی کرانی ہے تاکہ یہ گھلے ملے. تو وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جاننے والے ہیں تو ان کو کر دیتے ہیں. اب ایک بچہ تھا تو نا اس کا مجھے پتہ چلا کہ وہ نا تھا پختون, نہیں وہ تھا افغانستان سے تھا. اچھا اب اس کا کوئی دوست نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں پتا تھا کیوں دوست نہیں ہے. میں نے کہا یار دیکھو نا یہ رنگ نسل اور یہ چیزیں لے آئے ہیں, اس سے بات نہیں کر رہا کوئی, میں دوستی کرواؤں گی اس کی. سب سے پہلے تو میں نے باقی 3-4 کو پکڑا, اس میں سے صرف ایک ہاتھ آیا. اس کو میں نے کہا کہ یار تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر سرکار دو عالم کو پتہ چلے کہ تمہارے ارد گرد ایسا کوئی ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس بات پہ افسردہ ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے کہا تم اس کو کیسے ڈیل کرو گے. تم اس کے سامنے ہی 4 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو کھانا کھانے اور اس کو بیچارے کو بھی بلا لو, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو پاگل ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اس اینگل سے نا کبھی سوچا نہیں. اچھا میں بڑی خوش ہوئی نا, میں نے کہا یہ دیکھا نا یہ میں نے دعا کرا دی ہے اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کی دعا ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس بندے سے بات کی. اس بندے کو جب میں نے نا اس سے بات کی, میں نے کہا اپنا تمہارا یہ دوست ہے, یہ تمہیں کھانے پہ بھی لے کر جایا کرے گا, تمہارے ساتھ جو ہے نا باہر گھوما بھی کرے گا, تم نے بس اس کے ساتھ رہنا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے اس کو تو دوست بنانا نہیں ہے, مجھے وہ فلانی لڑکی سے دوستی کرنی ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ والی فیسلٹی میں نہیں دیتی, میں صرف لڑکے کے ساتھ دوستی کرا سکتی ہوں نا, زیادہ تر میری خود بھی لڑکوں کے ساتھ ہی ہے, تو تم نے فلانے لڑکے سے ہی بات کرنی ہے. کہتا نہیں آپ بات سمجھ نہیں رہی ہیں, مجھے وہ فلانی لڑکی سے ہی دوستی کرنی ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی تیرے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح ہے, تو سائڈ پہ ہی بیٹھ جا, تو بہت ہی خطرناک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, ہم لوگ اگر جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ سرکار دو عالم نے جس طرح بزنس کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی مطلب وہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم آنیسٹی سے کام کر رہے ہوں یا آنیسٹی سے سب کچھ کر رہے ہوں, پیار سے کر رہے ہوں, دوسرے کا خیال کر رہے ہوں, تو وہ بھی دعا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اپنی آفس میں ہوتے ہیں تو آپ اگر سب کچھ اچھا کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کر رہے ہیں, جو اسپیشلی جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے یا کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ ہے, اگر وہ آپ نے اچھی کر دی ہے تو یہ دعا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پتہ چلے گا کہ یار سرکار کا امتی بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کئی دفعہ اپنے کم ظرفی میں یا اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, یا فرعون سمجھتے ہوئے, اپنے آپ کو تو ہم فرعون نہیں سمجھتے, جو بندہ بھی بیٹھا ہوگا وہ اپنے آپ کو کبھی فرعون نہیں سمجھے گا, ٹھیک ہے نا. یا میں نے دیکھا ہے کہ ہم اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں, کسی کا کریئر تک خراب کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی زندگی خراب کرتی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں بیٹھ کر جو ہے, ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لڑکی آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ میری بیوی نے کہا کہ جی جو آفس میں جو لڑکیاں آتی ہیں نا وہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں, تو میرا تو دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا وہ 2 نمبر ہوتی ہیں اور تیری بیوی پہلی نمبر کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ برا لگ گیا کہ یہ کیا. میں نے کہا تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے اور تمہارا بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ تم لوگوں نے سمجھا ہوا جو بیچاری عورت آتی ہے نا کام کرنے کے لیے وہ پاگل ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ پتہ نہیں اب آ جائے گی تمہارے پاس فوراً سے بھاگتی ہوئی. تو میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اتنے, اب میں وہی کہتی کہ آپ کو بات کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کسی کی پرسنالٹی ایسے شٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ایک لڑکی ہے جو کہ پاک باز ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے اسی کے کریکٹر پہ بات کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس دن ایک بات کری تھی, مجھے کسی نے ایک بات بتائی کسی کے بارے میں کہ جی وہ فلانی لڑکی ایسی ایسی ہے. میں نے کہا ایک میری بات سنو, تم نے تو بڑے مزے میں مجھے کہانی سنا دی ہے. میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہے جیسے تم نے کہا ہے, تو میں نے کہا تم یہ بہتان جو تم نے اس پہ لگایا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے کہا اس بات کو سوچ لو کہ تم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے اور سرکار کو کیا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. صرف اتنے تمہارے لیے گوسپ ہے, تمہارے پاس اڑتی خبر آئی, تم نے مجھے سنا دی, اور میں نے کہا تم بس اتنا سوچ لو کہ تم نے اس بات کو کیسے جواب دینا ہے. تو نہیں وہ تو, میں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے, تم خود دیکھو کہ تم نے کس کے بارے میں بات کر دی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آگ لگ گئی کہ ہمیں ایسے کہہ دیا تو ہمیں فلانا کہہ دیا, صدف بڑی بلنٹ ہے, صدف یہ ہے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. یا پھر کئی دفعہ ہمارے آفس میں تو کئی دفعہ ایسی ہی دعا کرانی پڑتی ہے. تو میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو کہا, اس کو بھی بڑی آخر آئی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار میری بات سنو, تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم نا مر گئے ہو اور پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہو, ٹھیک ہے نا, تو تم کیا فیل کر رہے ہوگے؟ آپ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتی ہیں, آپ. میں نے کہا نہیں, تم خود سوچو
کہ تمہارا سامنا اللہ سے ہونا ہے, تو تمہاری کیا تیاری کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ساری زندگی تو تمہیں جو یہ لگ رہا ہے کہ تم نے یہ آفس میں ہی رہنا ہے یا تم نے بس کما لینا ہے یہاں سے, تو تم خود سوچو کہ تم نے کیا جواب دینا ہے. اس نے کہا نہیں ہمیں تو ایسی باتوں کا نہیں, مطلب تم پتہ نہیں ایسے کرتی ہو, تم ویسے کرتی ہو, تمہارے کانسیپٹس بڑے خراب ہیں, تو تمہاری نیا ہم پار کرائیں گے. تو میں نے کہا ہاں, تو میں نے کہا تم میری ٹینشن نہ لو. اب وہ سر کا بھی آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہے, تو نا میں نے کہا میری نیا پار کروانے والا نا ہے ایک, ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت بری لگی, یہ والی بات بھی بہت بری لگی, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایک نے کہا کہ تم جو ہو نا وہ شرک کرتی ہو, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ میں تو مشرک ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے سے بچ کے رہنا, ٹھیک ہے. تو ہمارے آفس میں اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کام کی بات میں نے کوئی کی, کام تو ہمارے آفس میں ہوتا نہیں ہے, ہم صرف یہی کرتے ہیں. یا جیسے نا اللہ معاف کرے, ایک بڑی مزے کی بات ہے, ان کو بتا دیتی ہوں. ہمارے آفس میں ایک افیئر چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا, کافی ایکسٹریم پہ چل رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں بیچ میں پڑتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لڑکی کا نا ایک دم سے دل خراب ہوا بندے سے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے نا میں پہنچ گئی وہاں پہ. میں نے کہا بیٹا چھوڑ دو اس کو, ٹھیک ہے نا, یہ اس نے کیا ہوا, تمہیں خراب کر رہا ہے, تم بس بچ جاؤ. اس نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا یار اب تو بتا رہی ہوں نا, اب تم نے نہیں. وہ بعد میں اگلے دن دوبارہ اکٹھے ہوئے تھے, تو میں سمجھی دعا ہو گئی ہے نا, لیکن وہ خیر پیار میں تھے نا شاید بہت زیادہ. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جن باتوں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ دعا ہو گئی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اتنا آسان نہیں ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بلکہ وہ ہوگی بات کمپلیٹ نہیں تھا. وہ ایک ایکسپیرینس مجھے یاد آیا, شاید اس میں بھی لرننگ ہو کسی کے لیے. وہی والی بات کے بدلے میں ہم آ جاتے ہیں. ایک دفعہ نا میری کلیگ نے مجھے بہت زیادہ زج کیا, تو میں اگنور کرتی جا رہی تھی اس کو. تو نا میں نے کہا کہ اب میں نا اس کو ذرا بتاتی ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے نا, یہ مطلب ایسے کرتی ہے اور ویسے, جو آپ اگلے بندے کے بھی کھاتے کھول لیتے ہیں, مطلب یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی آپ بھی تو ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہے ہیں. اگر کسی اور کو سر نہیں ملے ہوئے یا دعا کا نہیں پتہ, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا اللہ نہیں ہے. ہر ایک کا ایک بانڈ ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں. اصل میں تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر میں ایسا ہوں تو پھر باقیوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے نا اس کی جا کے پرنسپل کو شکایت لگا دی کہ یہ نا ایسے کرتی ہے. 8 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا. میرا ٹرمینیشن لیٹر آ گیا, مطلب کہ مجھے ایکسپلینیشن کال آ گئی. میں نے کسی بچے کو کچھ کہہ دیا, اس نے گھر جا کے کمپلین کی. تو امیروں کے اسکولز میں بچے پیمپرڈ ہوتے ہیں, اس کی ماں نے میری کمپلین کر دی. تو اس وقت تو میں نے وہ سائن وغیرہ کر دیے. بعد میں نا میں سوچتی رہی کہ یہ کیا ہوا نا, اتنے سالوں میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا, تو یہ کیسے ہو گیا. تو پھر مجھے وہ ریکال ہوا کہ اصل میں میں نے بھی کسی کی شکایت لگا دی تھی, تو میری شکایت لگی ہے. ادروائز میں بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کر رہی تھی, تو میں بچ رہی تھی. تو کئی دفعہ یہ والی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ وہی والی بات کہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو پھنسایا ہوتا ہے اس فریکوینسی سے ہٹ کے. چلیں بھائی جی. بس ڈاکٹر صاحبہ ایسے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو نا آپ کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ نالج ٹرانسفر کر سکیں. کیونکہ میں نے سر کو دیکھا ہے کہ سر جس طرح بتا رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح مطلب یعنی کہ وہ ایز اٹ از ایک بات جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ ایز اٹ از پروفیشنلی بھی اور ویسے بھی وہ ایز اٹ از سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے, یہ سرکار کی سنت ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم یہاں پہ اتنا مار کھاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز دوسرے بندے کو دی, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ آپ کا پروفیشنلزم تھا وہاں پہ آپ نے کیا, یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو سرکار یاد ہو نا اگر, ٹھیک ہے نا, تو میرے خیال سے آپ کی ڈیلنگ بھی بہت اچھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کام بھی اس طریقے سے کریں گے, آپ اپنے ساتھ والے بندے کو لے کے چلیں گے. آپ ایز اے ٹیم بھی جب کام کر رہے ہوں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ فلانا بندہ فلاں وہاں جگہ سے ویک ہے, تو میں اس کو وہ والی کام کہہ دوں جہاں پہ وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم ایسے نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندے کو میں نے گندا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ مطلب یعنی کہ اوپر والا, مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اوپر والے کی پرفارمنس اچھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو نیچے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کی ساری پرفارمنس گندی ہے. مجھے تو آج تک یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ ہوتا کیسے, اور مینجمنٹ مان کیسے جاتی ہے, مطلب مینجمنٹ مان کیسے جاتی ہے یہ والی بات کہ جو کام کر رہے ہیں, جو نیچے والا کام ہے وہ تو ساری سی بات ہے وہی رزلٹ لے کر آ رہے ہیں, تو اوپر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. لیکن نیچے والے نے سارے کام جو ہیں وہ سارے فارغ ہیں, اور اوپر والا ہی ایک صحیح تھا. تو یہ ہم لوگ اصل میں وہی کبوتر والی بات ہے کہ ہم سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ واؤ جو میرا انالیسز ہے نا وہ بہت پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ہمارے آفس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ چھٹی نہیں کرتے یا ضرورت سے زیادہ کام کرتے ہیں, تو میں بھی ان کے
کمروں میں چلی جاتی ہوں اور ان کو میں یہ بتاتی ہوں کہ فیملی ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو تو میں جا کے یہی کہانی سناتی ہوں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دو, کیونکہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں. میرے خیال سے لوگوں کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں, لوگوں نے تو میری لاتا پاتا کر دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب تمہیں کیا تکلیف ہے اگر ہم آفس میں کام کر رہے ہیں, تم کام کر لو. لیکن یہ ہے کہ مجھے واقعی تکلیف ہے, کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر ہم جو ہیں وہ آفس میں اتنا کام کر رہے ہیں اور فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے, تو وہ جو بچے جو چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے اس پیسے کے لیے برباد کر دیا ٹائم ان بچوں کا جو کہ تربیت کا ٹائم تھا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ رات کے وقت آئے اور بچے سو رہے تھے, صبح کے بعد آپ چلے گئے اور آپ نے کہا سارا کچھ تو میں انہی کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک بکواس بات ہے. آپ کو ایک ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے اور آپ اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. پر بعد میں اس دن ایک بندے کو میں نے اس طرح بھی دعا کرائی کہ وہ میں نے اس بندے کو ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, جو پیسہ تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو نا, حالانکہ مجھے کیا تکلیف کیا ہے, میں رات کے وقت بیٹھی اس بندے کے بارے میں سوچا, وہ خیال آیا, تو میں نے کہا یار میں اس کو یہ بات ضرور کروں گی نا. تو میں اس کو اگلے دن جا کے میں نے کہا مجھے نا رات کے وقت آپ کے بارے میں خیال آ رہا تھا. کہتے کیا؟ میں نے کہا دیکھیے میری بات سنیں, جو پیسہ آپ لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے جب بوڑھے ہو جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب آپ بیمار ہو جائیں گے, یہ پیسہ تو آپ کے کام نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اولاد ہے اس پہ تو آپ نے ٹائم انویسٹ نہیں کیا. تو اس نے میری شکل دیکھی, اس نے کہا تھینک یو زیادہ, میں کوشش کروں گا کہ, میں نے کہا آپ چھٹیوں پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو چھٹیاں بھی میں نے اس کو بتائی کہ تم نے کہاں کہاں جانا ہے. اس نے کہا بی بی میں باہر کے ملک جاتا ہوں, یہاں نہیں جاتا. لیکن یہ ہے کہ احساس جو دعا کی بیسک بات ہے, احساس, بے غرض پیار, ٹھیک ہے نا, واقعی دوسرے کی غلطی کو اگنور کرنا اور دل بڑا کر کے اس کے ساتھ پھر اچھے طریقے سے بات کرنا. میرے خیال سے آفس میں ہو یا کئی دفعہ کئی لوگ کہتے ہیں, مطلب یعنی کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں, اپوزیشن ملتی ہے یا جو بھی ہے, لیکن واقعی ظرف بڑا ہی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ وہ آپ کے ذات پہ, مطلب یعنی کہ آپ پروفیشنلزم ہے نا, تو اس میں ذاتیات پہ تو بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ ہم ذاتیات پہ بھی بات کرتے ہیں. خاص طور پہ کاکی کی پہ تو زیادہ بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ نکلی ہوئی ہے. ہماری گھر والیاں تو بہت شریف ہیں نا, جو گھر میں بیٹھتی ہیں وہ تو بہت شریف ہیں ہماری, لیکن جو باہر نکلتی ہیں وہ ساری ڈیش ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے دوسرے کا کریکٹر. میں تو یہ نہیں کہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ تمہاری ایک بات سے اگر کوئی بندہ ساری رات روتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو تم اس بات کا حساب دے سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تم لوگ ہی حساب کی بات کرتے ہو نا, تو پھر تم لوگ بتا دو کہ اس طرح حساب دے دو گے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو راتوں کو رو کے اس بیچاری بندی یا بندہ کوئی بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے آپ کی بات سے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ نے تو مذاق میں بات کی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن ہر چیز مذاق میں آپ نے کہہ دی اور کسی کی دھجیاں اڑا دیں آپ نے, تو پھر آپ حساب دیتے پھر آئیے گا. تو یہ والی بات ہے کہ وہ پروفیشنلزم کم اور کتاازم زیادہ ہو جاتا ہے, اور آپ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں. یہ حلال کمائی نہیں ہے. حلال کمائی صرف یہ تھوڑی ہے کہ میں نے ایک آرگنائزیشن میں جا کے کام کر لیا تو میں حلال کا کھا لیا. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اس طرح ارن کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی کے اوپر ٹانگ رکھ کر رہے ہیں, وہ اپنی لائف میں اتنے ڈسٹرب ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ان کے بچے بیمار ہیں, مطلب یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ ڈاکٹروں کی فیسوں پہ, ٹھیک ہے نا, وہ لگ جاتے ہیں, یا ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہاں پیسہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. پوری فیملی ڈسٹرب ہے, ٹھیک ہے, جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں میں وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یار یہ جو سورس آف منی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جیسے سر ایک بات کرتا ہے آپ کے اندر حرام کا لقمہ, یہ والی بات. جیسے ہمارا سیلز کا کام ہے, تو ہم لوگ جب وہ بناتے ہیں اپنا وہ, تو میری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ میں ویسے تو اتنی پروفیشنل ہوں نہیں, تو میں ساتھ نہیں لکھتی اپنے کلومیٹرز نا, تو کئی دفعہ میں کلومیٹر کم ڈال دیتی ہوں کہ یار کہیں زیادہ نہ آ جائے نا. اور اگر ان کیس تھوڑا بہت زیادہ تو میں HR کو بتا دیتی ہوں کہ یار میں نے اپنی طرف سے ڈالا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اوپر نیچے ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا, ٹھیک ہے. تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ نا کلومیٹر صحیح نہیں ڈالتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تمہیں کلومیٹر ڈالنا ہی نہیں آتا, اصل کلومیٹر ڈالتے ہیں زیادہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے نا حرام کھانے کی نا عادت نہیں ہے, مجھے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور تم لوگ, میرے تو خیر کوئی بچہ نہیں ہے, تم لوگوں کو تو بچے ہیں, خدا کا خوف کرو آگے تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو وہ ہم لوگوں نے یہ بھی اپنا حق بنا لیا نا کہ کمپنی سے میں نے اس طرح پیسہ نکلوانا ہے, ٹھیک ہے نا, 2 نمبری سے پیسہ نکلوانا ہے, وہ پیسہ آئے گا, وہ میرا حق ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس طرح پیسے نکلوانے ہیں. تو اگر اللہ اور سرکار دو عالم یاد ہوں
ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے زندگی گزارنا اتنا آسان ہو جاتا ہے. آپ واقعی اسٹریس میں نہیں کبھی جاتے, آپ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتے, آپ کے کام میں بھی برکت ہوتی ہے, اور واقعی پھر آپ کی وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ لگیاں نے موجاں لگائی رکھی سونے, تو وہ سرکار ہی آپ کی موجیں لگواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو جو ہے وہ بٹھایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی پوزیشن پہ بٹھایا ہوا ہے جہاں پہ واقعی کام ہوتا ہے, لیکن خود ہی سے جو ہے وہ رزلٹس بھی آ جاتے ہیں, کیسے آتے ہیں پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں نا اپنے آپ کو بدلنا, دوسرے کو بدلنے سے بہتر ہے. تو وہ جو پاک بازی اور میں ٹھیک ہوں, مجھے پتہ ہے, یہ ان سب سے جس دن ہم نکل جائیں گے نا تو دعا اسی دن ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی نیا بندہ تو نہیں جو پہلی دفعہ آئے ہو؟ آپ کا نام کیا؟ اچھا جی, کہاں سے آئے ڈاکٹر صاحب؟ اور آپ کہاں سے آئے؟ آپ پہلے آئے ہوئے؟ نہیں, پہلی دفعہ. پہلی دفعہ. آپ کا نام پلیز؟ سمر محمود. سمر صاحب آپ کہاں سے آئے؟ میں گلبرگ سے. کس کے ریفرنس سے آئے؟ میں ڈاکٹر صاحب کو نا کلینک پہ ملا نا. اچھا. کلینک پہ چیک کروایا تھا بھائی کو نا, تو اس کے بعد میں نے پوچھا تھا کہ میں آ جاؤں. میرا ایک دوست ہے, ونگ کمانڈر ہے, سجاد, وہ ادھر ہوتا ہے اسکردو میں. صحیح. تو مجھے پرابلم ہوا تھا, میرے نا دل کو مسئلہ ہو گیا تھا, ہارٹ بیٹ کم نہیں ہوتی تھی, انٹرال کھاتا تھا 2-3. تو اس طرح پروفیسرز کو چیک کروایا, باقی چیزیں کروائی. اس کے بعد وہ ایک دفعہ چھٹی پہ آیا, اس نے مجھے دعا کروائی. اس کے بعد پھر ایک میریکل ہوا میرے ساتھ, میری لائف چینج ہو گئی. تو بس اس کے بعد پھر میں عمل سنگھ نا وہ آگے بھی دعا کرواتا ہوں. اور پھر اس طرح بھائی بیمار ہوا, پھر میں بھائی کو لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. تو بس یہی اسٹوری. ٹھیک ہے جناب, بہت خوبصورت. کیونکہ وہ سجاد جو ہے اس نے ملسنگ نا میرے ساتھ ملسنگ نا مجھے دعا کروائی. 7ویں دن میں دعا کر رہا تھا تو مجھے ایسے فیل ہوا, کوئی حق فیلنگ آئی ہے میرے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کیا ہے. اور ملسنگ نا اس کے بعد میں نے دعائی خود ہی چھوڑ دی, اور اس کے بعد پھر ملسنگ نا کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا, ماشاءاللہ, سب کچھ نارمل ہو گیا. پھر میں نے ابھی ایک کمپنی بنائی ہے, میں نے اس کا نام بھی مست رکھا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا جناب. کہ میں پہلی دفعہ اتنی گیدرنگ میں بات کر رہا ہوں, اس لیے کنفیوز. کوئی بات نہیں, آپ جو بول رہے ہیں, جو حق بولتا ہے نا وہ خوبصورت ہی بولتا ہے ہمیشہ. پروفیشنلزم نہیں چاہیے ہوتا, دل سے چاہیے ہوتی ہے. دل سے آپ 2 بات کر دیں گے وہ دل میں اتر جاتی ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ رٹے رٹائے طوطے کی طرح 20 منٹ بھی بولتے رہیں گے تو عوام کو کچھ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بولیں دل سے بولیں, دعا کرائیں اور کراتے چلے جائیں, بس یہی اتنا سا کام ہے. تو کوئی ایسا بندہ جس نے ابھی تک دعا نہ کی ہو کبھی؟ سب نے دعائیں کی ہوئی ہیں نا, 3 دفعہ اللہ اور پانی والی دعا. تو ہم آتے ہیں بیک ٹو دا ٹاپک کہ ڈاکٹر صاحب نے جب میں نے اپنی ہاؤس جاب اسٹارٹ کی تھی اس وقت, یہ تو میں نے تیسرے دن ریزگنیشن کا سوچ لیا. تو تیسرے دن میں اپنا ریزگنیشن لے کے تو اپنے ایس آر کے پاس چلی گئی تھی. وہی ایک سینئر بندہ ہوتا ہے, انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ جنت میں ہسپتال نہیں ہے, انہی بھیڑیوں کے درمیان رہنا ہے. تو اگر کر سکتی ہو تو دیکھ لو, ورنہ بچے اگر آج یہاں سے تم نے کام چھوڑ دیا نا تو نیکسٹ ٹائم تم دیکھ لو تم کہیں کام نہیں کر سکو گی. تو میں نے کہا کہ اچھا, میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا جی یہ تو مطلب اس طرح میرا ایک بندہ جو ہے یہاں امیجیٹ آپ کا سینئر وہ اس قسم کا ہو تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کے ساتھ ہی کرنا ہے. مطلب وہاں سے وہ ایک پہلا وہ تھا کہ مطلب جسے کہتے ہیں نا, اس کے بعد سر اکثر یہی کہتے ہیں کہ میں وہی کہتی ہوں کہ کاکیاں جو باہر نکلتی ہیں نا وہ شیرنیوں کی طرح نکلتی ہیں اور بھیڑیوں سے اپنا رزق چھین کے لے کے جاتی ہیں. تو وہ پروفیشنلزم جو آپ کا آتا ہے اوور دا ایئرز آتا ہے, لیکن آپ کو ڈیلی جس وہ صدف والی بات کی کوئی اٹھا کے منہ آپ کو بات کہہ دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے, تو جس مینٹل ٹارچر سے آپ گزرتے ہیں وہ آپ گزرتے ہی ہیں. اور سمپلی دوسری بات جو ہوتی ہے کہ آپ خام خواہ کی ایک بات چل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح کی سچویشن میں ایک دفعہ میرے ڈاکٹر صاحب نے نا بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. سچویشن اس قسم کی تھی کہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ یہ غلط ہے, سر کو بھی پتہ تھا کہ یہ غلط ہے. انہوں نے مجھے بڑے آرام سے کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک کام کر سکتی ہو. میں نے کہا بتائیں. مجھے کہتے ہیں بس کم سے کم تم 12 سال کوڑا پھینکوا سکتی ہو. میں نے کہا اچھا. تو مجھے کہتے ہیں میرا خیال ہے ہم 12 سال بعد بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ویٹ فار 12 ایئرس ایٹ لیسٹ. تو کہتے ہیں کہ کسی کو بھی ٹائم دینے کے لیے نا کم از کم 12 سال تو موقع دے دیا جائے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہتے ہیں اس سے آگے جانا میرا خیال ہے گستاخی ہوگی. تو آئی تھنک کہ میرا خیال ہے وی شوڈ ویٹ فار 12 ایئرز ایٹ لیسٹ.
تو میں نے کہا ہاں یار, اگر ہر بندے کو آپ 12 سال کا قریباً موقع دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنے ٹائم میں تو وہ کہتے ہیں نا روڑی کی قسمت بھی پھیر جاتی ہے, تو وہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو باہر نکلنے والی ہر کاکی جو ہوتی ہے نا, وہ میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ نہ وہ کنجری ہوتی ہے نہ وہ طوائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا جیسے دل چاہے آپ اسے ہراس کریں یا جو بھی کریں, یا اس کو جس مرضی نگاہ سے دیکھیں یا جیسے مرضی دیکھیں. میں وہی کہتی ہوں کہ جو بیٹیاں ایک دفعہ بیٹے بن جائیں وہ دوبارہ بیٹیاں نہیں بنتی, ٹھیک ہے. وہ اس معاشرے کے ان مردوں سے کہیں آگے ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے مرد بھی نامردی میں پیچھے بیٹھے ہوئے صرف انہیں کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں, آنکھیں بند کر کے اور صرف اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں کہ آپ ہیں اور اللہ. اب بہت پیار سے صرف اندر چلے جائیں, اور کوئی لمبا چوڑا کرنے کی آپ کھاتے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اللہ میاں کے پاس یہ سوچ کے جائیں کہ کبھی اللہ میاں کو پیار کرنے کا موقع ملے تو ہم کیا کریں گے, کس طرح بس پیار کرنا ہے. آج جیسے دل چاہ رہا ہے نا آپ کا, آپ ویسے اللہ میاں کو پیار کر کے اور ڈوب کے دل میں 3 دفعہ, جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو پکارے. ہمارا تو روز کا دن ہی حشر کا ہے نا, تو سمجھ لیں آج کے دن جیسے آپ چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ آپ کو اتنے ہی پیار سے پکارے, یا جس بندے سے آپ کو شدید پیار ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح آپ کو پکارے, آج اتنے ہی پیار سے اللہ کو پکاریں اور اللہ میاں کی 3 پاریاں لے کے آنکھیں کھول دیں. ہم ہمیشہ لسٹوں کے ساتھ جاتے ہیں نا, کبھی صرف پیار سے بھی چلے جانا چاہیے. وہ بھی سارا دن انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ یار کبھی کوئی آ کے مجھے بھی تو کوئی پیار کرے. وہ سب سے کر رہا ہے اور انکنڈیشنل کر رہا ہے, لیکن یہ کہ ہمیں تھوڑی حیا آ جانی چاہیے. دن میں 1 آدھ دفعہ تو اس کی بھی پاری لے ہی جانی چاہیے. جی آمنہ, جاب کرنا آمنہ ایک ڈفرینٹ مطلب ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک لگژری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود باہر نکلنا, فیس کرنا, اتنے لوگوں میں رہنا, رہ کے واپس اسی طرح گھر پہنچنا اور پھر گھر کی ذمہ داری اٹھانا, ٹھیک ہے. اور تقریباً میرا خیال ہے مختلف یہاں جتنے بھی کمرے میں تقریباً کوئی 60-70% کاکیوں کے حالات ملتے جلتے ہیں کہ جو ضرورتاً گھر سے باہر جا رہی ہیں, لگژری میں نہیں جا رہی, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ایک پہلے ہم باہر نکلتے تھے, ایک ہم باہر نکلتے ہیں. تو دعا نے پروفیشنل لائف میں بینگ اے فیمیل آپ کو کیسے اسٹرینتھن آؤٹ کیا؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جاب کرتے ہوئے؟ جاب میں ڈیفیکلٹیز بھی آئیں اور دعا نے آپ کو کیسے سہارا دے کے وہاں پہ کھڑا کیا؟ میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی BSc میں, اور میری پھر جاب ہو گئی. جاب تو مجھے لگتا ہے 2 سال پہلے ہو جانی تھی, لیکن وہ اللہ کی طرف سے میرا ID کارڈ جو ہے وہ صحیح نہیں بنا تھا, تو پھر وہ اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. تو میری ابھی میں ایگزامس چل رہے تھے, تو میری اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا. شروع کے دن جو تھے مطلب بالکل نیو تھا, اور بالکل تھا کہ مطلب یہ آفس اور اس طرح کے لوگ اور یہ کام مطلب میرے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی, اور کبھی اس طرح کبھی گھر سے باہر بھی نکلے. تو شروع سے اسکول کالج تک ہم ایک بچوں والا حساب تھا کہ امی والا ماحول, امی نے ہی کھانا نہ بنا کے دینا, امی نے ناشتہ بنا کے دینا, سارے کام ممی ڈیڈی والا کہہ لے کے. لیکن اس کے بعد جب ہم آفس میں آئے, آفس میں آ کے ایک ٹوٹل کہ آپ کو فرسٹ امپریشن آپ کا اگلے سے جو آپ کو کیا ملتا ہے. تو میں فرسٹ ڈے تھا میرا, اور میں گئی تو انہوں نے کہا کہ جیسے کوئی کام وہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھا نہیں ہوتا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیبل ہے آپ کا ہے اور یہ آپ نے اس کو خود سیٹ کرنا ہے. تو میں تو ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی, میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرنا ہے. تو نا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آپ کو اپنا کام نا خود کرنا پڑے گا. میں نے کہا اچھا. خیر میں جیسے تیسے کر کے سارا کچھ کیا.
جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وہاں وہ جو کام والی بات ہے کہ کام کوئی بھی نہیں سکھاتا, اور وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے اپنی کہانیاں سناتے تھے کہ جی ہمیں بھی کسی نے نہیں سکھایا, ہم نے الٹا سیدھا پیپر کیا, ہمیں جو سمجھ آئی ہم نے کام سیکھنا شروع کر دیا. خیر انہوں نے تھوڑی بہت میری ہیلپ کی, کیونکہ مجھے سیکھنے کا شوق تھا. مجھے تھا کہ اگر ہم آفس میں آ ہی گئی ہوں تو کام تو کرنا ہی ہے. کام میں آج تک میں نے ڈنڈی نہیں ماری, اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں سیکھوں نا. تو یہ سب کچھ چلتا ہے, اور آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ اور اپنے جونیئر سینئرس کے ساتھ جو ایک آپ کا ریلیشن ہوتا ہے, یا جس طرح آپ ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. میں تو میرے اندر تو برداشت بالکل نہیں ہوتی تھی پہلے, کیونکہ غلط بات میرے سے برداشت نہیں ہوتی. اور اگر مجھے کسی نے کچھ کہا تو کہا کیوں, کیونکہ میں اس کو ایک کی بجائے 4 تو میں نے اس کو لازمی سنانی ہوتی تھی. اور یہ حساب شروع میں میرے آفس میں تھا, کیونکہ جو میرے باس تھے وہ کہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, اور اگر تم صحیح بھی ہو نا تو تم غلط ہو نا. تو میں کہتی تھی کہ جو میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. تو ان کو میں بتاتی تھی کہ آپ کی یہاں پہ ایسے ایسے غلطی ہے. تو وہ ایک تو میری یہ تھی کہ اس طرح کہنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ وہ بڑے بھی تھے, لیکن مجھے ہوتا تھا کہ نہیں جو بات غلط ہے تو وہ غلط ہے نا. تو وہ سارے مجھے سمجھاتے تھے کہ تم ان چکروں میں نہ پڑو, یہ بندہ جو ہے نا اس طرح کا نہیں ہے. خیر میں نے بھی ان کے ساتھ آج بھی ان کو یاد کرتی ہوں. بہت اچھی ابھی بھی میری بات چیت ہوتی ہے, اور وہ آج بھی وہ ٹائم یاد کرتے ہیں. میں بھی بہت وہ اچھا ٹائم گزرا تھا. اس کے بعد تو نا میں نے ایک آفس میں کام کیا تقریباً 4 سال. اس کے بعد میں دوسرے آفس میں چلی گئی, مطلب روم چینج ہو گیا, میرا کام بھی چینج ہو گیا. وہاں پہ میں گئی, وہاں پہ ڈفرینٹ کام تھا, اور ایک جو وہاں پہ کام مطلب سکھاتا تھا اس نے مجھے کام مطلب اس طرح سکھایا کہ جس طرح میں چاہتی, مجھے کسی کو بتانا پڑے نا کچھ, میں کہتی ہوں میں اس کو گھول کے پلا دوں اور اس کو سارا کچھ بتا دوں. اس بندے نے مجھے ویسے کام سکھایا ادھر. وہاں پہ میں کام کرتی رہی. وہاں پہ جو غلطیاں میرے سے بھی ہوئیں, اور کیونکہ مجھے ذہن میں ہو جاتی یار جو بندہ کام کرتا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو نا تسلی کے لیے. لیکن وہ آفس تھا اور کام بھی کچھ اس طرح کا تھا. وہاں پہ جب میں گئی تو ہاں, لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ جاب میری جو ہے نا وہ پہلے ہوئی تھی, اور دعا میں بعد میں آئی تھی 2015 میں. تو اس طرح, لیکن جو پہلے والے مطلب 6-7 مہینے میرے گزرے وہ تھے. لیکن جب میں دوسرے آفس میں گئی وہ کام بھی چینج تھا, اور اس طرح کا کام تھا کہ وہاں پہ غلطی کی گنجائش جو نہیں ہوتی تھی. میں کام سیکھ چکی تھی, سارا کام میں کرتی تھی, اور میں مطلب مجھے خود بھی ابھی میں سوچتی ہوں نا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنی فائلوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. وہ میں آدھے گھنٹے میں یا 15-20 منٹ میں لیٹرز پتہ نہیں 3 ایک فائل کی لیٹر بنتی تھی, وہ بنا کے سائڈ پہ اور پرنٹ نکال کے اس کو اگلے کو وہ کہتے تھے یا تم نے کام کر لیا ہے. میں نے کہا ہاں تو کر لیا ہے. تو اس نے کہا سارا کر لیا ہے. میں نے کہا ہاں سارا کر لیا ہے. تو اس ٹائم میں یہ ریئلائز نہیں کرتی تھی, لیکن اب مجھے سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ میں تب یہ سوچ کے کرتی کہ اللہ تعالیٰ کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور آپ نے اس میں ہیلپ کرنی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اور مجھے نہیں پتہ نا آپ, تو پھر مجھے وہ بعد میں سمجھ آئی. تو مجھے اتنا وہ ہوتا تھا کہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے مزے سے مجھے وہاں سے لے کے چل رہے تھے. اور ایون ایک دفعہ غلطی ہو بھی گئی, وہ لیٹر اس آفیسر تک پہنچ بھی گئی, اور اس نے نا مجھے تو میں تو اوپر سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. میں نے کہا نا اب تو, لیکن نا وہ اوپر آیا بندہ, اس نے کہا کہ اس نے اتنے آرام سے مجھے کہا کہ میں نے کہتا ہے آمنہ یہ تم نے نا یہاں سے ایسے کر دیا, تو یہاں پہ اس کی جو اماؤنٹ تھی یہ نہیں بنتی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بس سر نے اور کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں. تو نا میں جتنا ڈری ہوئی تھی اس لحاظ سے تو ایسا کچھ میں نے کہا یہ تو کچھ کوئی بات تھی ہی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ملی نہیں رکھی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو اتنا سموتھلی چلایا. اور وہ میں اب بھی کیونکہ میری نیت یہ ہوتی تھی کہ اب بھی میں ایک اور اب آفس میں چینج ہوا ہے, وہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا مجھے تیسرے آفس میں گئے ہوئے. وہاں پہ میں گئی ہوں, وہاں پہ بھی لوگ چینج ہیں, وہاں پہ بھی کام بھی چینج ہے, اور وہاں پہ 3-4 لڑکیاں ہیں اور ایک ہیڈ ہیں بس. انہوں نے مجھے کام سکھایا اور وہ 1-2 دن میں سیکھ گئی. کمپیوٹر کا ورک بھی ہے اور فائلنگ بھی ہے, وہ سارا کچھ میں کر گئی. لیکن وہاں پہ جو ہے جی 2 لڑکیوں کی وہ ہے آپس میں دوستی ہے, اور تیسری سے وہ لڑی ہوئی ہیں. یہ والا کام اور جو معافی والا کام تھا نا, یہ آفس سے میرے پہلے جو ہے نا وہ دعا میرے لیے نا بڑی آسان لگ رہی تھی. لیکن جب میں 2-3 آفس چینج ہوئے نا, پھر یہ معافی والا جو ایلیمنٹ تھا نا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جسٹ مجھے پریکٹیکل میں سے گزرنا پڑا کہ معاف کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا, کیونکہ میں مطلب اتنے میرے میں وہ ظرف بھی نہیں ہے اور برداشت بھی نہیں تھی. لیکن آہستہ آہستہ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ جتنا کوئی مجھے برداشت کر رہا ہے نا, مجھے بھی اتنی آپ نا وہ دیں. تو اس حساب سے
میں نے پھر معافی کا جو کام تھا وہ پھر میں نے اتنی وہ مشکل لگا, اور روز اس بندے کے سامنے سے گزرنا, اس کو دیکھنا, اور مطلب میں نا کہہ لیں کہ بس ٹھیک ہے, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا, دل سے بھی آپ معاف کروا لیں, اور دعا تو میں کر دیتی تھی. تو نا اس بندے سے اس سے تیسرے آفس میں جانے سے یہ ہوا کہ میں اس بندے کے زیادہ اس کے آفس کے نزدیک ہو گئی. اب روز اس کو اب بھی میں دیکھتی ہوں نا, تو ایون میں نے ایک دن کوشش کی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نا آپ کے لیے, میں نے نا وہ گزرے, میں نے سلام کر دیا تو انہوں نے مجھے جواب نہ دیا. میں نے نا کہا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح نا. تو اس کے بعد وہی 2-3 لڑکیاں بھی جن کے ساتھ میری تھی, کیونکہ میں نے نا اسکول کالج والا جو پیار یا ہم فرینڈس میں جو ہوتا تھا میں نے وہی آفس میں بھی وہی رکھا نا. تو میں لیکن میرے ساتھ وہ انکنڈیشنل والا جو میں نا مطلب وہ سارا میں نے سب کچھ کیا ان کے لیے, لیکن شاید میری بھی کوئی غلطی ہوگی, لیکن وہ جو مجھے وہاں سے وہ مطلب باتیں سننے کو ملی, وہ مجھے مطلب واپس آیا لیکن برا ملا نا. تو اس چیز کو بھی معاف کرنا, کیونکہ میں بھی کہتی تھی کہ یار میں نے ان کے ساتھ ایسا کچھ کیا نہیں ہے, یا اتنا اچھا میں ان کے ساتھ چلی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری بھی غلطی ہوگی, میں نے ان سے بھی سوری کی. تو یہ مجھے پھر ایسا سمجھ میں آئی کہ پروفیشن اور آپ کے پھر جو گھر میں بات ہوتی تھی نا, تو کئی دفعہ بندہ شیئر کرتا ہے ان کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, انہوں نے جی کہنا کہ تم, اور میرا کئی دفعہ موڈ آف ہوتا تھا تو انہوں نے کہنا کہ تم گھر کی باتیں نا گھر تک ہی رکھا کرو, یہ آفس ہے تو تم نا آفس والا جو موڈ ہوتا ہے نا وہ ادھر ہی. تو میں نے پھر یہ بھی سوچا, میں نے کہا یہ بات بھی غلط ہے کہ میں جو ہے نا اپنی مرضی سے ہی بات کرتی ہوں نا اس بات میں. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ مجھے 7 سال ہو گئے, اس میں نے یہ سیکھا کہ میرے اندر برداشت آ گئی ہے. وہ بات میں نے برداشت کی کہ جو میں کرتی نہیں تھی, اور میں رونے بھی لگ جاتی تھی. جو میرا پہلا دوسرا دن تھا تو میں تو رو پڑی. میں نے کہا میں تو آفس, اور وہ آدمی بڑے بڑے تھے, 50-50 سال کے تھے وہ لوگ, تو نہ ان کے ساتھ کام کرنا, اور میں نے کہا میں نے نہیں جانا آفس. پھر ایسا جب سمجھ میں آیا کہ بھائی آپ کو جانا پڑے گا آفس, اور آپ کچھ بھی کر لیں, کیونکہ امی بڑے آرام سے کہہ دیتی تھی, کہتی ٹھیک ہے نہیں جانا تھا نا جی, تو پھر اسی واپس چل لینا. تو میں کہتی نہیں اب تو بالکل بھی نہیں جانا, کیونکہ اب سر ہیں ادھر, تو اب نہیں ہم نے جانا نا. تو کیونکہ بیچ میں مجھے ہوتا تھا کہ مجھے میں ہاں یہ بات کہ مجھے اس سے اچھی جاب مل جانی تھی. میں نے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا تھا. بی ایس سی کے بعد ہم نے سوچا کہ میں پنجاب جاؤں گی, وہاں جا کے ایم ایس سی اور پھر ایم فل, ادھر سے بڑی پلاننگ میں نے کی ہوئی تھی. تو یہ پلاننگ پھر مجھے جب میں دعا کر لی پھر مجھے سمجھ آیا, میں نے کہا پلاننگ تو یہ نہیں کبھی آپ کی ہو سکتی پوری, جو آپ خود سے کرتے ہیں نا, کہ جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے وہی ہے. تو پھر جب میں ادھر جاب ایک دم سے ادھر جاب, اور ابھی میری پڑھائی چل رہی تھی, تو اس کے بعد میں نے پھر ماسٹرز بھی ادھر ہی کیا. تو پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پھر لکھا تھا تو پھر ویسے ہی ہوا, ٹھیک ہے. تو لیکن نا بیچ میں جب یہ لوگوں سے میں تنگ بھی آ جاتی تھی, کیونکہ آفس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو طرح طرح کے لوگ دیکھنے والے, اور مطلب اتنا عجیب بھی لوگ دیکھتے تھے, اور میں اتنا تنگ ہوتی تھی کہ میں نے رستہ بدلنا شروع کر دیا. مطلب جہاں سے وہ لوگ ایون ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے یہاں سے اس ٹائم گزرنا ہے, اور وہ ادھر کھڑے ہوتے تھے. اور 1-2 دفعہ ہوتے گئے, پر اس بندے کو 4 سال ہو گئے. میں کہتی ہوں آفرین ہے, میں نے پتہ نہیں کتنے رستے ہیں وہاں پہ آفس اپنے روم میں جانے کے, میں نے بدل کے دیکھ لی ہیں. تو میں نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد نا پھر جب چلو یہ تو باہر والی بات ہے, جو آفس کے اندر ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ڈیل کرنا آپ کو روز, یہ جو ہے نا میرے لیے مشکل ہے, کیونکہ میں اس طرح کی نہیں ہوں کہ میں نا سنا بھی دیتی تھی, ٹھیک ہے اس معاملے تو میں بول بھی دیتی تھی, لیکن وہ لوگ ڈھیٹ ہیں, ان کو پھر بھی اثر نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ شرم کر لیا کریں کہ کوئی نہیں, کوئی مجبوری میں جو ہے نا شوق سے نہیں آتا, مجبوری میں لوگ نکلے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اتنی تو حیا کر لیا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی, آپ کے گھر پھر میں کہتی ہوں کہ وہ جب ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہوتے ہوں گے تو وہ لوگ پھر یہ والی حرکت کیوں نہیں کرتے تب, مطلب کیوں نہیں کسی کو تنگ کرتے, کیوں نہیں کسی کو اس طرح کر کے دیکھتے, تب کیوں نہیں, کیونکہ تب ان کی اپنی امی, ان کی اپنی بہن, ان کی بھائی, وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیوی, وہ ساتھ ہوتی ہے نا, اس لیے. تو کیونکہ ان کے سامنے تو آپ بالکل حاجی ہیں, اور جب آپ باہر نکلے ہوتے ہیں تو پھر آپ تو اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں. میں وہ بھی بات پھر وہی آتی کہ اس طرح سرکار کی سنت پہ آپ نے وہ ایک آپ نے سنت رکھی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کا بھی حیا مطلب نہیں ہے. میں وہ نام بھی نہیں لیتی کہ مطلب اس چیز کا تو میں بالکل بھی نہیں کہوں گی, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے کہ آپ کوئی آپ کو برداشت کریں کہ آپ اتنی ٹھیک ہے آپ نے مطلب آپ نے باز نہیں آنا, لیکن آپ اتنا بھی تو نہ کریں گلے کو زج کے. گلے میں وہی کہہ رہی ہوں, میں رستے بدل کے دیکھ لی ہیں. اب میں جس روم میں آئی ہوں وہاں پہ پبلک ڈیلنگ اتنی زیادہ ہے,
اب جیسے یہ بیٹھے ہیں, ٹیبل میرا ادھر ہے تو ادھر آ جائیں گے, تو میں کہوں گی پلیز آپ ادھر ذرا چلے جائیں نا, ادھر سامنے آ کے بات کریں. تو ایک اسی طرح کسی لڑکی نے بات کی تو اس کی کمپلین ہوگی پی ایم پورٹل پہ. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس لڑکی نے بدتمیزی کی, یہ وہ. تو بدتمیزی کی آتی, اس نے کہا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں, اتنی سی بات. تو آپ اب اتنا بھی نہ خیال رکھیں تو پھر میں بہت, یہ تو بھی بہت کچھ مطلب میں نے کم بتایا ہے لیکن کافی کچھ زیادہ ہے. لیکن یہ میرے لیے بلیسنگ ہے, دعا اللہ تعالیٰ اور سر میرے ساتھ رہے, جو سیدھی سی بات ہے. میں کچھ لوگ نا وہاں پہ سر کے نام سے بھی نا اریٹیٹ ہوتے ہیں, لیکن میں یہ ان کے سامنے اب سر کی بات بھی نہیں کرتی. کسی کو دعا بھی کروانی ہو تو میں ان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں. اور ان کو اگر کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو میں نے کہا آپ کو پتہ تو ہے دعا کروانی ہے اور اس طرح بتانا ہوتا ہے, تو وہ ان کا آگے ہے کہ وہ بتائیں نہ بتائیں. باقی دعا آفس میں جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوئی. میری جو اپنی دعا ہے نا وہی چلتی رہتی ہے کہ آپ نے اب, ہاں میرے موڈ سوئنگز مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کسی بندے کے ساتھ اتنے آرام سے بات کر رہی ہوں اور کسی کے ساتھ یہ ہے کہ کتنے غصے والی ہے, کتنی ایٹیٹیوڈ والی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے کہا میں نے اس کو کیا کہا یا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, اور میں نے اس کے ساتھ کبھی بات بھی نہیں کی, یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ایسے نہیں ہے, مطلب مجھے دوسروں سے پتہ چلتا ہے. اور میں بھی خود بھی سوچ رہی ہوتی ہوں, میں نے کہا یار کیا ہے کہ ایک کے ساتھ تم اس طرح ہو, ایک کے ساتھ تم اس طرح ہو. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ, جیسا بھی ہے میں جیسے بھی چل رہی ہوں ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اب ہر کام کے ساتھ جو نیا کام ہے ہر کام میں کہ اللہ تعالیٰ سر آپ میرے ساتھ رہے گا, میرے سے کوئی غلطی نہ ہو, کوئی لیٹر ادھر جانی تھی وہ ادھر نہ چلی گئی ہو. حالانکہ ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے, میں نے کہا ہو, وہ کہتے نہیں ابھی نئی آئی ہے نا تو اس لیے. میں نے کہا ہاں اسی میں ہی ٹھیک ہے. تو ابھی کمپیوٹر ورک جو ہے نا میں تھوڑا بہت کیا, لیکن ان کو یہ میں نہیں کر رہی. لیکن اوور آل اگر میں اب بات کروں, ایک وہ یہ ہے کہ بلیسنگ بہت بڑی ہے آپ کے ساتھ, اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے. اور آپ کو میں ڈنڈی وہی بات آئی تھی کہ کام کے معاملے میں نے نہیں ماری, اور مجھے ابھی بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجھے سکھائے نا, اور میں نے سیکھنا ہے. میں خود مطلب جا کے بیٹھتی ہوں ان کے پاس, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ کہتے ہیں تم نے یہ نہیں بتانا ہے تمہیں کام آتا ہے. میں کہ کیوں, تم نے یہ بھی نہیں بتانا ہے کہ تمہاری ڈگریاں یا تم نے یہ پڑھا. میں کہ کیوں, پھر وہ تمہیں کام کروائیں گے, پھر وہ تم نے کام کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا میں آفس میں کس لیے آئی ہوں, کام کے لیے آئی ہوں نا. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, وہ سارے دن ویلے بیٹھتے رہتے ہیں. میں کہا نہیں, میں کہا میں نہیں ایسے ٹائم گزارا کر سکتی, تو مجھے کام کرنا ہے. تو یہ ہے کہ باقی سب لوگ بھی حیا کریں, لوگوں کے بھی, وہ جو لڑکیاں باہر جاتی ہیں ان کے بھی, کیونکہ وہ بھی آپ کی بہنوں کی طرح ہی ہیں, سب مطلب فیملی کی طرح ہی. ہم آفس میں ایک فیملی کی طرح ہی رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اب میں تو اب ہر کسی کا جو ہے نا وہ بار بار رک کے نہیں کہہ سکتی, لیکن باقی سب کو اوور آل جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ان کے ساتھ بھی کوئی ہوتا ہے, وہ اکیلے نہیں ہوتے. جس کا کوئی نہیں ہوتا نا, سرکار دو عالم نے کہا ہے نا کہ یتیم کاکیاں کم از کم یتیم نہیں ہیں, ان کے لیے کم از کم ہمارے پاس یہ ایج ہے کہ ہمارے سر پہ باپ موجود ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی کاکی کو سوچتے ہوئے چھیڑتے ہوئے کم از کم یہ سوچ لیا کریں یا دیکھ لیا کریں کہ وہ سرکار دو عالم کی بیٹی ہے. وہ دیکھتے کس کا درود پڑھنا ہے اور کس کی بیٹی پہ نظر ڈالنی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے میرا خیال ہے اگر آپ دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی جگہ پہ کسی بھی کاکی کو کام کرنے میں کبھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. صرف اتنا سوچ لیں کہ اگر ان کے گھر کا کوئی فرد آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو آپ اس کو کیا پروٹوکول دیں گے. اور وہ ہر کاکی کے لیے, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سادات کے لیے. میں کہتی ہوں ہر کاکی ہی ان کی بیٹی ہے, تو آپ ہر کاکی کو یہ عزت دینی شروع کر دیں تو ہر ایک کا کام آسان ہو جائے گا. کوئی نیا بندہ تو نہیں ہے جو پہلی دفعہ آیا ہو جس نے ابھی تک کوئی دعا نہ کی ہو. فاطمہ اپ ٹو یو. اچھا, آپ نے بھی اتنی عمر باہر گزاری, یہاں بھی اتنا عرصہ آپ ہو گیا آئے ہوئے, ملٹیپل آفیسز میں کام کیا, سب آرڈینیٹس کاکیاں بھی ہوں گی, آپ سے ہائی رینک پہ بھی ہوں گی, سب کچھ ہوں گی, ہر طرح کی آپ نے فیمیلس کو ڈیل بھی کیا, سب کچھ کیا. آپ پروفیشنلی جو ہے وہ اب دعا کے ساتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سلسلے کو کہ بینگ اے فیمیل, اگر آپ مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دعا نے کیا چینج پیدا کیا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد کیا کوئی ڈفرینس آیا یا کوئی نقطۂ نظر تبدیل ہوا, یا کیسے آپ اس سارے سسٹم کو دیکھتے ہیں؟
दुआ के बाद से मुराद उन काकियों का दुआ करने के बाद चेंज या मेरा आपके अंदर चेंज जो था आपके अंदर जो है ना, मतलब आपको क्या फील हुआ कि मतलब एक चीज़ होती है ना कि आपकी काकी से डीलिंग जो है इस दुआ के बाद, वो अब आपको क्या फील हुआ कि यार ये दुआ के बाद जो है ना मुझ में कोई ना कोई चीज़ आई है कि आप मेरी ऐनक का नंबर तब्दील हो गया, या पहले भी ऐनक वही थी, या सब कुछ ऐसे ही था, या बीइंग अ प्रोफेशनल एक डील करने में? हाँ, वैसे भी जैसे हमने सर को देखा हमेशा, मतलब मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मेरा प्रोफेशनल करियर सर के साथ ही रहा, तो मुझे कहीं बाहर इधर उधर देखने या जाने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया कि मैं बहुत आगे जा सकती है वो, मैं कहती नहीं, जहाँ पे मुझे रखा गया आई एम वेल, ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्रोफेशनली कुछ चीज़ें, कुछ एथिक्स हमें सिखाए, मतलब बीइंग अ जूनियर भी और उसमें भी, कि मतलब आज तक वो चीज़ें मतलब वो साथ हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिटी में मूव करते हैं तो सर का दिया हुआ जो गिफ्ट है या जो लेसन है वो हमारे साथ होता है, वो हमें डोमिनेट करता है, ठीक है। कि बीइंग अ मेल उन्होंने कैसे हम जूनियर्स को रखा हुआ था, और ये था कि मतलब हम मोर प्रोटेक्टेड थे उनके साथ एज़ कम्पेयर के हम कहीं रास्तों में आते जाते हैं तो अगर हमें पता है कि सर हैं तो बस ठीक है। तो एक प्रोफेशनली एक होता है ऑरा के जिसमें आप अपने जूनियर्स को रखते हैं, तो दुआ ने आपके इस प्रोफेशनल ऑरा को कैसे इन्हांस किया? बड़ा लतीफ़ सवाल है, मतलब बारीक किस्म का है कि दुआ का जो है वो प्रोफेशनल ऑरा में क्या ऐसी तब्दीली आई है कि उसने जो ख़वातीन हैं उनके साथ क्या किया। तो बाय द वे को बात शुरू करने से पहले मैं जो ये खुशनूद जी के जो लफ्ज़ थे, बात मुबारक, सेशन मुबारक, पोस्ट मुबारक, तो वो बड़े प्यारे लफ्ज़ थे, तो वो मैं उसकी अप्रिसिएशन देना चाहता जी। हक मुबारक ठीक है, तो वो सारे वो बड़े आपके बोलना मुश्किल हो जाता है जी, तो वो बड़ा अच्छा लगा सुन के, तो उसका मैं एक अप्रिसिएशन आप तक तरसील करना चाहता। दूसरा ये जो नुक्ता है दुआ के हवाले से, इसका जो अफेक्ट आता है उसके लिए ना हर इंसान का जो बुनियादी उसकी तरतीब व तरकीब है उसके दरून की, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो दरअसल क्या उसका असर लाता है। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ इस तरह के, जैसे मेरा ख्याल है 2-3 साल पहले एक अखबार के नुमाइंदे थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताइए कि दुआ ने आपके ऊपर क्या असर डाला। तो मैं दरून ज़ात के अफेक्ट बता रहा था, वो उसका मेरे कोई जिस्म से मुतल्लिक कोई तब्दीली के ऊपर फोकस थे कि नहीं मुझे बताएं आपको कोई थी बीमारी जो ठीक हुई। हालांकि उस वक्त मेरे एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ब्लाइंड था। तो मैंने कहा कि मैं अपने दरून ज़ात के एक सफ़र में इतना शिद्दत से उस वक्त उसके कर्ब में मुब्तला था कि जब आँख का ये वाक़या हुआ तो मुझे उसके दर्द महसूस नहीं हुआ, मेरी तवज्जो उधर नहीं थी। तवज्जो मेरी दरून का जो कर्ब था, उसकी जो रियाज़त है या मुजाहिदा है, वो इतना शदीद था कि मुझे ये आँख की तरफ मेरी तवज्जो नहीं थी, मगर वो उसी की तरफ मुतवज्जे रहे कि नहीं मुझे बताएं आँख का कैसे हुआ। मैंने कहा हो सकता है आँख इसी वजह से ठीक हुई हो, लेकिन मेरी तवज्जो तो दरून पे थी, तो मैं उसका बता सकता हूँ कि उसके अंदर क्या हुआ। खैर काफ़ी उन्होंने कहा कि लेकिन सेम टाइम पे आंखें भी ठीक हुई थी ना। मैंने कहा हाँ हुई थी। उनका बस ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे मैं सवाल नहीं करता क्योंकि आप दरून में फंसे रहेंगे। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसको जिस निगाह से देखता हूँ उसको इंसान का जो दरून है, दरून यानी अंदर, जिसको उसकी ज़ात कह लें, उसकी जो तरतीब व तरकीब जिस तरह या उसकी जुज़ियात यूनिट्स पैदाइश पे जिनियाती तौर पे या नस्ल दर नस्ल बशरियाती तौर पे या एंथ्रोपोलॉजिकली जिस तरह भी तरबियत और फिर जिस तरह आगे समाज उसको आगे लेके चलता है, वो तरतीब और तरकीब को एक ख़ास उसकी माहियत बना देता है, एक तश्कील कर देता है, साख्त बना देता है। और फिर उसके अंदर ये प्लांटेशन कह लें सीड की होती है, तो वो जिस तरह की ज़मीन और वो उसके मुताबिक एक तश्कील पाती है। तो ये बहुत अहम है कि इस चीज़ के ऊपर मैं गुफ्तगू करूं, अगर आप इजाज़त दें, कि जो दरून के अंदर क्या सूरत हाल होती है, उसमें ये क्या तब्दीली लाता है और वो तब्दीली फिर कैसे आगे रिफ़्लेक्ट होती है। और चूँकि सारे इधर जॉब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं भी अपना जो है ना जो कैरियर का शुरू का पाथ था उसके कुछ तजर्बात शेयर करना चाहूँगा। बाय द वे जो भी आप लोगों के साथ अभी ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे कोई बुज़ुर्ग है चाहे कोई जवान है, तो वो अगर गौर करे
اپنے اندر جھانکے اور اپنے احساس کو جھانکنے کی کوشش کرے. ہم سب کر لیں, آپ جتنے بھی تشریف فرما ہے ابھی کوشش کر کے دیکھ لیں, تو آپ اسی بچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں جس نے کبھی کچھ سوچنا شروع کیا تھا, اور اس کے جو خواب, یا اس کے خواب سے زیادہ کہنا جو اس کا تجسس تھا, وہ بچہ اسی تجسس کی کوشش میں ہی ہے کہ یہ وقت گزر گیا, معاشرے نے اس کو تقاضا دے دیا کہ تم نے پڑھنا ہے, یہ نمبر لینے ہیں, پھر فلاں سنگ میل عبور کرنا ہے, پھر فلاں کرنا ہے, اور کرتے کرتے یہ وقت آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ جھانکیں تو وہ جو میموری ہے اور وہ جو بچے نے اس وقت سانس لیتا تھا, وہ والا احساس ہی آپ کو اپنے اندر اسی طرح تر و تازہ محسوس ہوگا. اور بلکہ آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ جو اس کی کوشش تھی بچپن کی, وہ دراصل ختم نہیں ہوئی ہے, اور وہ وقت ہی اتنا زیادہ بدل گیا. ہمارے تجربات, اور اس نے کہ یہاں پہ بزرگ ہوں گے وہ بھی یہی محسوس کریں گے کہ وقت گزر گیا اور سب کچھ وہ ہو گیا. لیکن کئیوں نے بڑی زرخیزی دیکھی ہوگی, انرچمنٹ دیکھی ہوگی, کئیوں نے نہیں دیکھی ہوگی, مگر وہ اسی بچپن کی وہ معصوم جو تجسس تھا اس کے گرد ہی ان کی زندگی گزرتی ہے. یہ حقیقت ہے اس طریقے سے. تو جس کے اندر جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کی جزیات, ترکیب بچپن میں طے ہوئی ہوتی ہے, یا بچپن سے وہ اس طرح موجود ہوتا ہے کہ جو چلتے چلتے ایک مقام پر آیا, یہ ایونٹ ہوا اور وہ اس کو کلک کیا یا نہیں کلک کیا, یا اگر کلک کیا تو اس نے اس کا کس طرح رویہ اختیار کیا, وہ سارا اس کا جو ڈائنامکس ہے, اس کی حرکیات ہے, وہ پیچھے تک جائیں تو کم از کم پیچھے جائیں تو بچپن ہے, زیادہ زیادہ جائیں تو یہ نسل در نسل یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. تو وہاں سے یہ چلتا ہے. تو جس کے بھی جو تجربے ہیں اس میں اس کے بچپن کا ایک بڑا کردار ہے, اور ابھی بھی اگر وہ اپنے اندر جھانکے تو اس کو وہ بچہ نظر آئے گا اسی طرح, اور بلکہ وہ یہی فیل کر رہا ہوگا کہ میرے تجسس ابھی اسی طرح انٹچڈ ہے. یہ میں سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ جاب پر ہوا پہلا تجربہ, یا ادھر جن کے ساتھ ہوا, وہ کیوں ہوا اور اس کے اندر انہوں نے کیوں بیہیو کیا, اس کے اندر ان کے اس بچے کا جو ان کے اندر موجود ہے, چاہے ادھر کوئی بہت ینگ ہے, ہمارے پاس بزرگ بھی تشریف فرما ہے, سب کے اندر وہی بچہ اپنی تجسس میں لگا ہوا ہے. اور وہ تجسس پہ ابھی اگر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تجسس اتنا ہی تر و تازہ ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں اس کو کوئی سیٹسفیکشن مل گئی, یا سیٹسفیکشن کا لفظ درست نہیں ہے, یا یہ کہیں کہ اس سے تجسس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی آ گئی, تو ایسا نہیں ہے, وہ اسی طرح ہی ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جاب میں جو میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ میرا بچپن تھا, آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا آپ کا بچپن ہوگا. تو میں والدین کے جیسے پروٹیکٹیو, وہ جیسے انہوں بڑے تحفظ میں انہوں نے رکھا, بہت زیادہ خیال رکھا, ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ پروٹیکشن, کہ آپ کو سماج کا, معاشرت کا, اس کی جو کئی تیزیاں ہیں اس کے حوالے سے اتنا علم نہیں ہوتا, اتنا پروٹیکشن. لیکن جب آپ جاب پر آتے ہیں تو وہ یکدم ایک اور دنیا ہے. وہ دنیا بری نہیں میں اس کو کہوں گا, لیکن وہ ایک ایسی دنیا کہ آپ اس کے لیے اس طرح بعض اوقات ہو سکتا ہے تیار نہ ہوتے ہو. جیسے آپ آتے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بڑے ہیں, آپ کے اوپر معاش کی ذمہ داری ہے, آپ کو کمانا ہے, آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کو بچے کرنے ہیں, آپ کو فیملی کو سنبھالنا ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو پروموشن چاہیے, پروموشن کے لیے آپ کو پڑھنا ہے, کورس کرنے ہیں, ٹی اے ڈی اے لینا ہے, باہر اسکالرشپ پہ جانا ہے, اس کا کمپٹیشن ہے, سیٹیں کم ہے, کوشش زیادہ ہے. تو کیا ادھر ہوتا ہے, پالیٹکس ہے, سیاست ہے, ٹانگ کھینچی جا رہی ہے, خوشامد کی جا رہی ہے, ملٹیپل ایک پوری حرکیات ادھر جنم لیتی ہیں, اور یہ کوئی اتنی مزیدار صورتحال نہیں ہوتی. بہت پریشر آپ پہ آتا ہے, آپ امن چاہتے ہیں, آپ سکون چاہتے ہیں, ایک اپنا ایک پاتھ جس طرح اسکول کا تھا کہ جی یہ پڑھے کرتے گئے. لیکن ادھر ایسا نہیں ہے. ادھر فیل ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو زندگی کا ایک سنگ میل سوچا ہے, یا تو اس میں تاخیر رونما ہوگی یا وہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. آپ کو اسکالرشپ کے لیے نام نہیں آیا, اس پروموشن نہیں ہوگی تو آپ کی تنخواہ کم رہ جائے گی, وہ کم رہ جائے گی تو آپ اپنے بچوں کو پالیں گے کس طرح. اور یہ سارے ایک سوچوں کا ایک ایونٹ آتا ہے, چاہے شعوری طور پہ چاہے لاشعوری طور پہ, مگر یہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو سیاست کرنی ہے, یا آپ کو خوشامد کرنی ہے, یا آپ ملٹیپل چیزیں جو کہ پسند نہیں آتی, اور یہ ایک ڈپریشن لاتا ہے. تبھی جو بھی لوگ اپنے کیریئر کے شروع میں آتے ہیں وہ اس چیز میں شماریاتی طور پہ زیادہ تر لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ وہ اتنا آسان وقت نہیں ہوتا, اور وہ ڈپریشن کا وقت ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ وہاں پر بوجہ ذمہ داری وہ جاب کے اوپر آئے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ذمہ داری آپ نے اپنی کئی دہائیوں تک آپ نے اس کو چلانا ہے,
اور اچھے طریقے سے چلانا، اور اس کی کامیابی کا پھر پیمانہ معاشرہ اور سماج پیسہ اور ترقی اور اس کے اوپر لاتا ہے، تو بہت پریشانی آتی. تو مجھے بھی آئی تھی کہ بھئی کیا کریں گے اور کیسے یہ وہ کریں گے. پلس وہ اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں، عالم شباب اپنی جو ہے ایک اور دور میں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی کرنے ہیں، مجھے پارٹنر بھی چاہیے، لیکن پارٹنر کے لیے معاشرہ اور سماج پھر ایک آپ کے اوپر کنڈیشن پٹ کرتا ہے کہ پہلے آپ جناب فلاں کر لیں، گاڑی لے لیں یا گھر لے لیں یا کوئی ایک پاتھ لے لیں، سرکاری نوکری ہو یا فلاں نوکری ہو یا اتنے پیسوں کی ہو یا اپنا ہی وہ. تو مجھے یاد ہے میں اپنے یہ پاتھ کی کیلکولیشن جو ہے وہ ایک دفعہ کر رہا تھا کہ اچھا اتنے پیسے چاہیے، اتنے میں بچا رہا ہوں، پروموشن فلاں، تو مجھے اتنے عرصے تک اتنا کرنا پڑے گا. پھر یہ بھی خیال کہ میں اب اس عمر میں ہوں جب میرے والد کو میری شادی کی ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے بچوں پہ ایک میری ذمہ داری آئے گی شادی ہونے کے 2 دہائیوں بعد. کچھ زیادہ اوور تھنکنگ ہے بٹ یہ چل رہا تھا. تو مجھے اس کا تو میں وہاں تک اتنا پیسہ بھی چاہیے، ورنہ جیسے یہاں پہ چیلنج ہے وہاں پر بھی ہوں گے. تو وہ ہیومن ریسورس میں ایک کمپنسیشن ڈیزائن کی اسائنمنٹ تھی، تو میں اس میں اسی طرح نا کئی سالوں کے اوپر ایک پلان بنایا کہ ایک انجینئر کی کیا ہونی چاہیے پہ، اور وہ خیر اس کو تو وہ ایک پورے مارکس آ گئے اور انہوں نے اس اسائنمنٹ کو ایز اے کیس اسٹڈی بھی بتایا. لیکن بتانا یہ تھا کہ اس طرح کے چیلنجز تھے کہ گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر بچوں تو مختلف قسم کی اسٹیٹ پالیسیز وغیرہ جو اسٹیٹ لائف کی ہوتی ہیں، انہیں شادی سے پہلے یہ سب چیزیں لے چکا ہوا تھا کہ جو ہے نا کہ اس وقت یہ ہوگا فلاں ہوگا. تو ہمارے ایک ادھر اسسٹنٹ مینیجر تھے مقصود صاحب، ابھی بھی ہیں، اب تو مینیجر یا جنرل مینیجر ہو چکے ہوں گے. تو ان کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو ہوئی، میں نے ان کو بتایا اس ہدف کا کہ معاشی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے پیسے ہوں گے تو یہ ہوگا. تو مقصود صاحب مسکرا گئے. اگر بالفعل یہ ویڈیو آ جاتی ہے اس پر تو مقصود صاحب بہت السلام علیکم. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میرے جناب اتنے پیسے درکار ہیں، کہا کہ شادی بھی ہو، پھر اتنے سالوں میں اس کو ری انویسٹ کر کے وہاں پہ یہ پالیسی میچور کروں، پھر یہ کروں، پھر جب 25 سال بیت جائیں تو بچے اس پوائنٹ پر تو میں فلاں کر کے جن کے تعلیم ہے سب کچھ اس کا پلان بنایا. میں نے کہا اتنے ہوں گے تو پھر ہو جائے گا. تو مقصود صاحب نے نا بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا بخاری صاحب انہوں نے کہا کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی جہاں پہ وہ تھی نوکری، انہوں نے کہا کہ آپ اتنے پیسے نہیں جمع کر پائیں گے. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہو گئے اب، لیکن اس کی سٹرگل کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں. اس وقت انہوں نے کہا جی کیونکہ ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ اتنے آپ جمع نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ کہ شادی آپ کی پھر بھی ہو جائے گی. تو خیر اس پہ بھی میں بڑا کھلکھلا کے ہنسا. لیکن ان کی بات کے اندر نا پہلو یہ نمایاں تھا کہ زندگی بڑھتی ہے اور وہ رکتی نہیں ہے، اور جو اس کی ضرورت ہے وہ زندگی اس کائنات سے جس کے اندر وہ بیتی جا رہی ہے اپنی چیز لے کے تو آگے بڑھتی ہے. یہ بہت بڑا ان کا ایک نقطہ تھا. مگر اس پورے پہلو میں جب آپ اس پریشانی میں جاتے تو میرا ایک تھاٹ پروسیس شروع ہوا کہ آیا مجھے یہ والی زندگی گزارنی ہے پیشہ ورانہ طور پہ کہ جس میں مجھے اپنی ذات کو محدود کر کے ایک خاص جو بیوروکریسی ہے، چاہے پرائیویٹ ہو یا وہ، اس کے اندر زندگی گزارنی ہے کہ جہاں پہ پھر مجھے اس دوڑ میں لگنا ہے کہ کیسے میری پروموشن ہو، کیسے میرے TADA بنے، کیسے پروجیکٹس ہوں، کیسے کمیشن ہو، یا مجھے وہ کرنا ہے کہ جس طرح میں ابھی تک زندگی میں کرتا آیا ہوں. لیکن وہ تو زندگی کی ریالٹی اتنی ہارڈ ہے کہ آپ کو ادھر کوئی گنجائش نہیں ملتی. کیونکہ آپ کیا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تو مست ہوں، تو مست ویسے ہونا بڑی اچھی بات، لیکن مست ہوں، مست سے مراد دوسرے والا مست ہے یہ. لیکن اگر آپ بالکل ایک دانش مندی یا آپ کی وہ فکر فردہ نہ ہو، ویسے یہ دونوں پھر بھی ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، دو فرق ہے. لیکن اگر فکر فردہ نہ ہو تو آپ کئی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ شاید آپ کو فائدہ نہ دیں. لیکن جب آپ سوچ رہے ہوں بار بار کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، تو آپ کے لیے بند گلی آ جاتی کہ نہیں ہو سکتا. پھر میرا 1.5-2 سال کا ایک پروسیس چلا کنٹمپلیشن کا، کہہ لیں اپنی انٹرنل سول کا، جسے آپ کہتے ہیں اپنے درون کو دیکھنا کہ مجھے یہ فلاں چیز کیوں چاہیے. یہ میں کوئی ارریلیونٹ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں اب اس کو سارے کو لے کے دعا پر آؤں گا کہ معافی کا اسپیکٹ کیا ہے.
کہ اب جب میں اس پہ سوچنا شروع ہوا کہ مجھے یہ فلاں چیز کیوں چاہیے, مجھے یہ پروموشن کیوں چاہیے, کیونکہ پروموشن کی فائٹ کر رہا ہوں, وہ مجھے تنگ کر رہی ہے, میری طلب بن گئی نا, میرے ایک طلب کا تعین بن, مجھے پروموشن چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ مجھے پروموشن چاہیے, مجھے سیریز آف پروموشنز چاہیے, مجھے TADS چاہیے, ملٹیپل اس طریقے سے بنا. کہ تو میرا کوسچن یہ شروع ہوا کہ مجھے یہ کیوں چاہیے, کیا یہ واقعی میری ضرورت ہے؟ پھر میں نے اپنے آپ کو جواب دیا کہ جی چونکہ فلاں سال یہ چاہیے, فلاں سال یہ چاہیے, اور یوں چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, فلاں چاہیے. تو عموماً اس جگہ پہ آ کے آپ کے سوال رک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو میری جینون وہ چیز ہے. لیکن پھر نیکسٹ سوالات میں نے شروع کیے کہ مجھے یہ کیوں چاہیے, مجھے گاڑی اور یہ چیزیں کیوں چاہیے. تو وہ سوال چاک ڈاؤن ہوتے ہوتے اس جگہ پر آ گیا کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان میں سے کئی چیزیں وہ ہیں جو جن کو میں چاہیے کہ ڈومین میں لا رہا ہوں, جو میری ضرورتیں نہیں ہیں, وہ میری عیاشی ہے, یا میری ایک وہ چاہت ہے جو شاید میری نہیں لیکن معاشرے نے اوپر ڈال دی ہے. جیسے جی نئے فون ہو, نئی گاڑی ہو, فلاں ہو. تو غور کرتے ہوئے یہ اندازہ ہوا کہ جو آپ کی ضروریات ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور جو آپ کی وہ لسٹ ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی بس یہ بھی ہو, گھر بھی ہو اتنا بڑا, وہ ایک ایسی لسٹ ہے کہ جس کو ہم ضرورت بنا کے تو ادھر پھنس جاتے ہیں. یہ جو ہمارا پھنسنا ہے نا, یہ ہماری طرف سے ہماری ذات کی پکڑ ہے, یہ ہماری طرف سے ہماری ذات کو نہ ملنے والی معافی ہے, یہ ہماری ذات سے ہم کو دی گئی سزا ہے. جب آپ اس پڑے رہتے ہیں تبھی آپ ادھر سیلفش بھی ہوں گے, آپ اپنے جونیئر کا رستہ بھی کاٹیں گے جس کو آپ کو لگے گا کہ یہ اوپر بڑھ سکتا ہے, اپنے کولیگ کا بھی کاٹیں گے, اس کا بھی کاٹیں گے. انسیکیور ہوں گے تو خواتین کولیگ سے بھی انسیکیور ہوں گے, دیگر سے بھی انسیکیور ہوں گے کہ یہ میرا رستہ نہ کاٹ لے کیونکہ مجھے فلاں چاہیے. لیکن جب یہ جو چاہیے کہ طلب اور اس کا تعین اور اس کا تقاضا ہے جس کو آپ نے اتنی شدت سے پکڑ لیا اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک آگ مبتلا ہے جو کہ آپ نے خود اپنے اوپر لگا لی ہے, اس سے ہمیں خود کو ہی معافی دینی ہوتی ہے. اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کا فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ توفیق ہے, ایک عطا ہے, اور یہ جو معافی ہے یہ اس دعا کا خاصہ ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں تو وہ معافی کی بھی بنیادی ضرورت جو معافی کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ فلاں کو معاف کر دیں, وہ اس لیے تاکہ آخر کار آپ کو خود سے معافی مل جائے. کیونکہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کر رہے ہوتے تو اس کو اثر پڑے یا نہ پڑے, وہ جو آپ کے اوپر اس کا اثر ہے وہ بہت شدید ہے. آپ کے اندر جو نفرت آپ کے اندر آگ لگاتی ہے, یا حسد آگ لگاتا ہے, یا کینہ آگ لگاتا ہے, یا یہ طلب کا تقاضا آگ لگاتا ہے, وہ کوئی اور نہیں لگا رہا ہوتا, ہم خود لگا رہے ہوتے ہیں. مگر پھر یہ طلب جس پہ یہ کیسے چھٹتی ہے وہ یہی ریئلائزیشن ہے کہ جب آپ لیٹ گو کرنے کی طرف آتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اپنی گاڑی یا گھر اور اس کی ضرورت کو چھوڑ دے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے ضروری ہے اور جسے آپ کہیں کہ وہ انف ہے, اور کون سی انف کے آگے بونس ہے. اگر یہ انف کی لائن ہم نہیں ڈرا کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کبھی بھی انف نہیں ہو پائے گا. اور میں نے خود دیکھا, ایک کیریئر ہے, اس میں نے بہت کچھ کیا بھی, کمایا بھی, مختلف چیزیں ہوئی ہیں, اور میں یہ بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اور جنہوں نے جو سارے تجربے سے گزرے وہ بھی اس کو جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس انف کی لائن موجود نہیں ہے تو جتنا کما لیں, جتنا جمع کر لیں, آپ کبھی بھی آپ کی تشنگی دور نہیں ہوگی. اور وہ والا جو کرب ہے, وہ جو بے یقینی جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ اس وقت لاحق ہوتی ہے جب فیزیولوجیکل نیڈز تک نہیں مل رہی ہوتی, وہ بے یقینیاں دراصل بڑی ہو کے, طاقتور ہو کے, بڑی شدت سے اپنے شکنجے میں لے چکی ہوتی ہیں, اور آپ دراصل پھنس چکے ہوتے ہیں ایک نحوست کے دائرے میں جس کو ہم ویشیس سائیکل بھی کہتے ہیں. تو یہ جو طلب ہے, طلب کا چھٹنا ہے, جب آپ یہ چھوڑتے ہیں ایونچولی سوچ کے, یہ جو سوچ ہے نا, یہ اپنے آپ کو معاف کرنے کا, یہ دعا کا خاصہ ہے. اور یہ جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ان جگہوں پہ پھنسنا بند کر دیتے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوتا ہے. کوئی بندہ ساری زندگی اس بات پہ ہی پھنسا رہے گا کہ میں نے اپنے ساتھی کو برداشت نہیں کرنا, اور میں نے ہی صرف اوپر جانا ہے, اور اوپر والے کی ٹانگ کھینچنی ہے, یہ کرنا ہے, یا میں نے عورت کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا ہے, یا اس کو اپنے ساتھ مقابلے میں لگانا ہے. لیکن جب آپ یہ طلب کو, اس طرح والی طلب کو چھوڑنے کے مراحل سے گزرتے ہیں, اپنے آپ کو معاف کر کے, جو کہ اس دعا کا خاصہ ہے,
جو کہ آپ کو ایک پش دیتی ہے, تو وہ کئی ایسی چیزوں کو لیٹ گو کراتی ہے اور آپ کو موو آن کراتی ہے, جو کہ آپ کی زندگی کا اصل حاصل ہے. اگر آپ زندگی میں آگے جا پا رہے ہیں, جانے سے مراد پھر اس سے مراد پیسہ کمانا نہیں, آپ کی زندگی آگے جا پا رہی ہے اس جہاں پہ اگر آپ, جیسے اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے, پروموشن لینا ہے, اس کا تو پھر آپ وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کی زندگی اس کے گرد گھوم گئی ہے. لیکن اگر آپ آگے چل پڑتے ہیں, اس کا پھر یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں کہ جی مجھے اپنے نقصان خود ڈیلیبریٹ کروانے, اس سے مراد اپنی وقت کے تقاضے کی بھلی نبھانا, یعنی کہ اگر اس کا تقاضا محنت کا ہے, کوشش کا ہے, وقت لگانے کا ہے, محنت کرنے کا ہے, تو آپ کو وہ کرنا ہے. لیکن کس جگہ پہ محنت کر کے کس آگ میں اپنے آپ کو جھونکنا ہے یا کس بھلی نبھاتے ہوئے آگے چلنا ہے, یہ فیصلہ ہمارا ہوتا ہے. اور جب اس طرح کی معافیاں ہم اپنے آپ کو دے پاتے تب آپ آگے بڑھ پاتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو مجھے دعا میں پھر اس حوالے سے لائی ہے, جو پروفیشنلی بھی اس کا ایک اثر بخاری صاحب, صفدر بخاری صاحب, میں نے ایک دفعہ پہلے ہی بتایا تھا, میں بابا جی اس لیے نہیں بولتا کیونکہ میں نے اپنی تنبیتی میں الفاظ کو نبھانے کے چیلنج سے گزرا ہوا. بہت شدید ہوتا ہے, الفاظ کی جکڑن ہوتی ہے, یہ لفظ لوٹ کے آتے ہیں اور یہ اس وقت آتے ہیں جب آپ ان کو نبھا نہیں پاتے. کیونکہ میں نے بھی ایک دفعہ اس طرح کا لفظ کبھی کسی کو دیا تو اس نے اس کے نتیجے میں مجھ سے, میرا سر مانگتا تو میں دے دیتا, ان کے سر مانگ لیے جو کہ میں نہیں دے سکتا تھا. اور پھر یہی آگے پیش ہوتا ہے کہ جی پھر آپ کے لفظ کیسے, اور اس وقت اگر آپ نے وہ لفظ, آپ کی انا کھڑی ہو نا کہ اچھا میں تو بہت کمال انسان ہوں, لیکن ایک اس لفظ کے مطابق اظہار کرنا تو دور کی بات, درون الائن نہیں ہو پاتا اور آپ کی اپنی ذات کا بت اپنے سامنے ٹوٹتا ہے کہ یہ ہو تم, دراصل جو تم نے اتنا بڑا بت تیار کر لیا ہے, تراش لیا ہے کہ تم سے اوپر کوئی نہیں, تم اپنے ایک لفظ یعنی کہ کسی کو جو تم نے لقب دے دیا, خطاب دے دیا, تم اس کے ساتھ الائن نہیں ہو پا رہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوتا ہے, ہم بعض کو بڑے کے چھوٹے بھی لفظ بول دیتے ہیں, نہیں نبھا سکتے. تو اس لیے میں بخاری صاحب بولتا ہوتا ہوں. تو بخاری صاحب جب ان کاکیوں کے پاس تھے جن کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہے تھے, کیا کبھی آپ آنکھیں بند کر کے اس کاکی کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں کہ جب اس کو کسی جانور نے نوچا ہو اور اس کو کہا جائے کہ اسی جانور کو معاف کر دو؟ ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, ذرا اس کی روح سے دعا کر کے دیکھیں تو صحیح کہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پلیس کریں اور کسی جانور کو تخیل میں لائیں جو کہ اب آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ کے اوپر ہے, اور پھر اس کو معاف کریں. یہ جو آگے بڑھنا ہے نا, دیکھیے وہ ایک کاکی جس جگہ پر پھنس گئی ہے اس کی پرابلم تو سالو ہو رہی ہے, وہ پھنسی ہوئی ہے بہت برے طریقے, معاشرے نے پھنسا دیا ہے, اس کے اپنے ارمان ہیں. اب اس کے ارمان کو دوش دینا غلط ہوگا اس موقع پہ کہ نہیں, اس کے وہ ایک ایسی جگہ پر پھنسی ہے کہ ہیومن نیچر اور طلب کے تقاضے میں جس کے بارے میں اس کو شعوری آگہی نہیں ہے, کئیوں کو, کسی کو بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لامتناہی سفر ہے. تو اس بیچاری کو وہاں پر یہ پیغام دینا کہ موو آن کرو, کیونکہ یہ موو آن کرنا تمہیں ایونچولی اس پوری صورتحال سے ہی موو آن کرا دے گا. اور اس کو معاف کرو. اپنے دل کے جو پین ہے وہ اس لیے نا کہ آپ اسے معاف نہیں کر پا رہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا, اس کو معاف کرو اور آگے کو نکلو. اور لیکن ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے نا, کیونکہ کئی میٹھے کرب بھی ہم نے پالے ہوتے ہیں. میٹھے کرب یہ ہوتے ہیں کہ یہ میٹھا کرب بائی دا وے ایک پریولیج ہے, شکوہ کر پانا ایک پریولیج ہے. یہ ایک پریولیج کیوں ہے کہ اس کا تو آپ کی زندگی اتنی اطمینان سے جا رہی ہے کہ آپ اٹھیں گے, ملک کو برا بھلا کہہ دیں گے, وہ کسی اور کو برا بھلا کہہ دیں گے, فلاں کو کہہ دیں گے, کبھی اپنے والدین کو کہہ دیں گے, معاشرے میں ایسے ہی کہیں گے بھائی یہ تو برا ہے, ہونا یوں چاہیے تھا, ہر بات کو نہیں سے شروع. لیکن دیکھیے گا نا تو یہ میٹھے کرب کے مالک لوگ ہیں. وعلیکم السلام. کیونکہ آپ کو پریولیج ملا ہوا ہے نا, اتنا سکون ہے اس کی, تو ہم کیا بھی علم